सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। आप सब के बेपनाह इसरार पर मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट नॉवल महविश अली का लाई हूँ जिसका नाम है ईद संगे मोहब्बत। अब क्योंकि ईद भी करीबी थी, मौका भी था और दस्तूर भी था, तो मैंने सोचा कि मैं यही वाला नॉवल आप सबको सुनाती हूँ अपनी आवाज़ में। उम्मीद है कि आपको बाकी तमाम नॉवेल्स की तरह ये नॉवल भी पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। आप लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं हाँ कर दूंगी? वहाँ से गुजरते अचानक उनकी प्लानिंग सुनते उसके सर पर जैसे आसमान टूट गिरे थे। एक लम्हे की ताखीर किए बगैर वो ठा के साथ दरवाज़ा धकेलती चीख कर इस्तफसार करने लगी। उसके सर पर जैसे जुनून सवार हो गया था। सामने बैठे वजूद अचानक उस चीख पर घबरा गए। तो तुम्हारा क्या मतलब है, सारी ज़िंदगी यूं ही सर खपाती रहोगी? नवेरा बेगम ने फ़ौरन खुद को संभालते हुए चुपते लहजे में पूछा। अलबत्ता उसकी अचानक आमद से महानूर सटपटा गई। आपको शक और यकीन किस बात पर है? मेरी आइंदा ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर या उस बोंगे प्लान की कामयाबी पर? एक बात तो आप जान ले अम्मी, मैं इस सब के लिए कभी हाँ नहीं करूँगी और ना ही इस प्लान को कभी कामयाब होने दूँगी। समझ क्या रखा है मुझे, तमाशा हूँ मैं सब के लिए? वो एक एक लफ्ज़ गुर्रा कर बोल रही थी। उसके इरादे अटल पुख्ता थे। पास बैठी महानूर ने सर हाथों में गिरा लिया। वही हुआ जिसका खौफ दिल को हौला रहा था। नवेरा बेगम दहल कर उसे देखती रह गई। आखिर तुम चाहती क्या हो हमसे? कब तक हमें यूं ही सज़ा देती रहोगी? नवेरा बेगम दुख से चिल्ला उठी। उनका वजूद कांप गया। वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। बेटी के दुख ने उन्हें जवानी से एकदम बुढ़ापे में धकेल दिया था। अम्मी आप रिलैक्स रहें, इसे मैं समझाती हूँ, आपका बीपी हाई हो जाएगा प्लीज़। महानूर ने जल्दी से उनके हाथ सहलाते हुए उन्हें पुरसकून किया। कैसे रिलैक्स हो जाऊँ महानूर? कितने साल हो गए हैं इसकी ज़िद को देखते देखते, जो ये अपने हाथों से खुद को बर्बाद करना चाहती है। मैं ये नहीं देख सकती। इससे कहो मुझे मार कर फिर खुद उस खाई में गिर जाए। बोलते हुए उनकी सांस फूल चुकी थी। लहजे में आंसुओं की नमी घुल गई। हाँ गिर जाऊँगी, पर मुझ पर मेहरबानी करके आप सब ये मेहरबानी ना करें। वो तुर्श लहजे में बोली। जाओ दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। जलील करके रख दिया है इस लड़की ने। मर जाऊंगी तब तुम्हें सुकून आएगा। इससे बोलो महानूर दफ़ा हो जाए। नहीं है ज़रूरत मुझे ऐसी औलाद की, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आई क्यों है ये? मर जाने देती मुझे जीते जी। मार तो दिया है इसने। इस लड़की ने पहले ही कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। खानदान में इसके मुतल्लिक हज़ार बातें हो रही हैं। ये मैडम तो दफ़ा हो जाती है, फिर हमें ही जवाब देना पड़ता है उन सब बातों का। इससे कहो अभी तुम्हें एहसास नहीं होगा। जब अपने बच्चे होंगे ना, तब मैं पूछूंगी कि कैसा लगेगा अगर उनकी ज़िंदगी में तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद हो रही हो तो। दफ़ा हो जाए अपनी ज़िद के साथ। मर गई है इसकी माँ इसके लिए। उनका आज ज़ब्त टूट चुका था। वो रोती हुई चीख चिल्ला रही थी। अम्मी अल्लाह ना करे प्लीज़, आप माँ हैं, ऐसी बातें ना करें। वो सामने दीवार पर सीने पर हाथ बांधे तमस्कुर उड़ाते तासुरात के साथ उन्हें देख रही थी और उनकी बात पर महानूर ने दहल कर अपनी माँ के लबों पर हाथ रखा। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, पर सामने वाली बेहिस हो चुकी थी जिस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पर महानूर खुद एक माँ थी, अपनी माँ की तकलीफ़ समझ सकती थी। ख़ानदान वालों को जवाब देना, लोगों की बातें सुनना, बुरा भला उसके सामने उसके बारे में लोगों का कहना सोचना, कहाँ एक माँ अपनी बेटी के बारे में ये सब बर्दाश्त कर सकती थी जो उस वक्त उनकी माँ कर रही थी, सिर्फ उसकी ज़िद की वजह से। तुम नहीं समझ सकती महानूर, कैसी कैसी बातें सुनी हैं मैंने। कलेजा फट जाता है मेरा। मैं एक माँ हूँ, बहुत बर्दाश्त करती हूँ दुनिया की बातें, बर्दाश्त कर लूँगी, पर अपनी औलाद पर हर्फ नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसके बावजूद लोग मेरे सामने मेरी औलाद के बारे में क्या क्या कहें और मैं खामोश चुपचाप कोई जवाब न दे सकूं, तब पूछो मुझसे मेरी अजियत। वो रो रही थी, चेहरे पर दुपट्टा रखे वो सिसक कर बता रही थी, जिसे सुनकर महानूर के भी आंसू रवानी से बहने लगे। हाँ तो क्यों सुनती हैं, साफ कह दिया करें मर गई मेरी छोटी बेटी, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। पर नहीं, आपको तो अपना। अभी महानूर ने दिलासा देने के लिए मुँह खोला ही था कि पीछे दरवाजे पर खड़ी मोहब्बत तिनक कर बोलती दफातन लब भींच गई। नवेरा बेगम ने सुर्ख भीगी गुस्से भरी आंखों से उसे देखा। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से मोहब्बत, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी मनहूस लड़की। अचानक ही उन्होंने झुककर अपनी जूती उठाते ठा के साथ दरवाजे पर मारी। आह करती मोहब्बत दहल कर पीछे हुई और जूती बीच दरवाजे से जहाज़ की तरह उड़ती हुई निकल गई।
امی! ماہنور دہل گئی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ کی مانند آواز نکلی، اس سے کہو ماہنور دفع ہو جائے، نکل جائے یہ عورت میرے گھر سے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا فاتحہ پڑھوا کر کہوں گی سارے خاندان کو کہ مر گئی ہے۔ اب صرف ایک ہی بیٹی ہے میری۔ غصے میں آپے سے باہر ہو کر وہ دھاڑ رہی تھی۔ ماہنور کا دل کانپ رہا تھا اپنی ماں کی حالت پر، اور دروازے کے باہر پٹ کے آڑ میں کھڑی محبت کندھے اچکا گئی۔ بہتر رہے گا دونوں کے لیے، وہ با آواز بلند جتاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نویرہ بیگم ایک پل کے لیے اس کی بے حسی پر ساکن بیٹھی رہ گئی۔ دوسرے پل ان کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اگر تم دونوں کا باپ زندہ ہوتا تو مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے ماں۔ وہ آہستہ سے بڑبڑاتی ہوئی لیٹ گئی اور اپنی حالت چھپانے کے لیے ماہنور کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ میری محبت جانے کہاں چلی گئی؟ ان کا سوچ کر دل پھٹ رہا تھا۔ ان کی نازوں پلی بیٹی بالکل بدل گئی تھی۔ جاؤ دفع کر آؤ اسے، یہ عورت میری محبت نہیں ہو سکتی، انہوں نے روتے ہوئے کہا اور ماہنور کے ہاتھ جھٹک دیے۔ امی! جاؤ ماہنور، چھوڑ کر آؤ اسے، جاؤ ماں! وہ سسک رہی تھی۔ ماہنور آنکھیں پونچھتی ہوئی اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ محبت بہت غلط کر رہی ہو تم، وہ دکھ تعصب سے سوچتی ہوئی اٹھی۔ تمہیں ہوا کیا ہے محبت؟ تم ایسی پتھر دل پہلے تو کبھی نہیں تھی، کیوں اپنی ماں کو اذیت دے رہی ہو؟ اس کے روم میں آتی ماہنور اسے واپس سے پیکنگ کرتے دیکھ کر تڑپ کر دکھ سے گویا ہوئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ بے حس بے درد سی اس کی معصوم بہن ہے، جو کبھی جانوروں کی تکلیف پر بھی راتیں راتیں جاگ کر گزارتی تھی بلکہ روتی رہتی تھی۔ کسی کے سامنے بد اخلاقی سے سر بھی نہیں اٹھاتی تھی، نہ ہی کسی کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی، پر اب وہ یکسر بدل گئی تھی۔ اتنی کٹھور پتھر دل ہو گئی تھی کہ سامنے ماں رو رہی تھی اور وہ پیکنگ کر کے آج بھی انہیں روتا ہوا چھوڑ کر جا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بیمار ہیں۔ میں نے کوئی اذیت نہیں دی ہے انہیں، وہ لوگوں کی باتوں سے خود اذیت میں مبتلا ہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، لوگ بھی تو تمہاری ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں، تمہارے بارے میں کہتے ہیں امی نہیں سن سکتی، وہ پہلے سے بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، تم کیا انہیں مارنا چاہتی ہو محبت؟ ماہنور اسے اپنے کام میں مصروف دیکھتے جھٹکے سے بازو پکڑ کر اپنے سامنے کرنے لگی اور پھر وہ رو پڑی۔ محبت نے غصے سے دیکھتے اپنے کپڑے نیچے پٹکے، چاہتی کیا ہیں آپ دونوں؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتی اس لیے بیمار ہیں، نہ کہ میری وجہ سے۔ وہ کافی بے حسی کا مظاہرہ کرنے لگی، اور ان کی ماں کی باتوں میں زیادہ ذکر بھی تو خاندان والوں کا ہی تو تھا۔ اچھا میری جان، تم تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، بھول جاؤ پرانی باتیں، اب اپنے مستقبل کا سوچو محبت، امی کا سوچو پلیز۔ کب تک ایسی زندگی گزارو گی؟ آج ہم ہیں، کل کون ہوگا ہمارے پاس؟ وہ اسے غصے میں دیکھ کر گہرے سانس بھر کر اب اسے پیار اور نرمی سے سمجھانے لگی۔ بہرحال وہ اس کی نظر میں نادان سی اس کی چھوٹی بہن تھی۔ میں نہیں سوچتی، میں سوچنا چھوڑ چکی ہوں۔ کیوں دماغ خراب کیا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ آخر کیوں نہیں جینے دیتے ہو مجھے؟ وہ ایک دم غیظ و غضب سے گرا کر اٹھی، کپڑے سارے غصے میں نیچے پھینک دیے کہ ماہنور اس کے اچانک ری ایکشن پر حق تک رہ گئی۔ تو پھر تم چاہتی کیا ہو آخر؟ تعصب، غم اور رنج سے وہ چلا اٹھی۔ وہی جو آپ لوگ نہیں چاہتے، اس نے لاپرواہی سے کہا، انداز ایسا تھا جیسے اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا ان سب کا۔ تمہارا مطلب کیا ہے، ذرا تفصیل بیان کرو گی؟ اس نے چپتے لہجے میں پوچھا، پر اس کے انداز پر ٹھٹکی ضرور تھی۔ کچھ بھی تھا، اس کے تیور انہیں ہلا رہے تھے۔ اس کے اگلے قدم سے وہ خوفزدہ تھیں دونوں۔ تفصیل یہ ہے کہ مجھے میری زندگی آزادی سے جینے دیں۔ آپ لوگ جو چاہتے تھے وہ میں نے کیا، لوگ جو سنانے چاہتے ہیں وہ سنتی ہوں، برداشت کرتی ہوں، جھیلتی ہوں، اب اور کیا اپنا سر کاٹ کر ان کے قدموں میں رکھ دوں؟ لوگ یہ کہہ رہے، فلاں وہ کہہ رہے، تم ایسی کیوں ہو، وہ آج یہ چاہتا ہے، اور کتنی زندگی ایسے گزاروں؟ ارے بھاڑ میں جائے سب کچھ، کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں آپ لوگ؟ مہربانی کر کے مجھے جینے دیں اور خود بھی سکھ سے جئیں، ورنہ قسم سے میں بہت آسانی سے سوسائڈ کر لوں گی، پھر بیٹھے رہیے گا ماتم پیٹتے۔ چٹاک! اس کی بات ختم ہوتے ہی ماہنور کا ہاتھ اس کے گال پر پڑا اور زوردار تھپڑ کی آواز پورے روم میں گونج اٹھی۔ وہ سکتے کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھے آگ برساتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شرم آتی ہے مجھے جب میں سوچتی ہوں کہ تم جیسی بے حس پتھر دل کی لڑکی میری بہن
और उस औरत की बेटी है। अफसोस होता है मुझे उस माँ पर जिसकी कोख से तुम जैसी औलाद जन्म लेती है। तुम्हें जाना है ना, बहुत ऊंची अना है ना तुम्हारी, तो जाओ और जाकर वहीं दफ़ा हो जाओ। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा लो मोहब्बत, इस घर को छोड़ने के बाद ये समझ लेना, मर गई तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए। उस माँ को तो पहले ही मार चुकी हो, पर इस बहन को भी आज अपनी ज़िद से मार लिया है तुमने। जाओ, जीत गई हो तुम, तुम्हारी ज़िद और तुम्हारी अना, हार गए हम तुम्हारे आगे। वो चीख चीख कर कहती रोती हुई मुंह पर हाथ रखकर वहाँ से भागी। मोहब्बत पीछे शुश्तर खड़ी रह गई। क्या चाहती थी ज़िंदगी उससे? इतनी अमीर कबीर होने के बावजूद, फैमिली होने के बावजूद उसके पास खुशियाँ नहीं थी, क्योंकि उसका बाप उसके पास नहीं था जिसकी वो मोहब्बत थी। जाने किस एहसास के जागने से उसे होश आया। आंखें झपक कर चलती हुई दरवाज़ा बंद करके चंद लम्हे गहरे सांस भरने लगी और आहिस्ता से थक कर उसके साथ पीठ जोड़कर खामोश नीचे बैठती चली गई। पापा, दिल ने चीख कर सदा लगाई, पर वो लब बेबस किए सामने कालीन को तक रही थी। उसके कानों में उसकी बहन के अल्फाज और आंखों के सामने वो क़यामत खेज पल आज फिर वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहे थे, जो उसे पागल बना रहे थे, जो उसकी खुशियों को नोच गए, जो हंसती खिलखिलाती मोहब्बत को बर्बाद वीरान कर गए। कितना आसान है आप सब के लिए भूलना, पर मैं कैसे भूलूं आपी, कैसे भूल जाऊं वो सब कुछ। वो अपनी चीखें हलक में दबाए बेआवाज़ रोने लगी। कैसे भूल जाऊं छोटी सी उम्र में मोहब्बत का बर्बाद होना। वो हज़ियानी होकर अपना माथा पीटती बाल नोचने तक आ गई कि कैसे समझाए उन्हें उससे ये ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, कैसे समझाए उन्हें मोहब्बत फिर नहीं जी सकती। महानूर, क्या हुआ, संभालो खुद को। रूम में दाखिल होते सामने बेड पर उसके हिचकोले खाते वजूद को देखते अरिशमान घबरा कर भागता हुआ एक जस्त में उस तक आया और उसे कंधों से थाम कर संभाला। पर अगले ही पल उसका चेहरा, बिखरे बाल, मतूरम आंखें देखते वो शुश्तर रह गया। वो जा रही है मान, वो बिल्कुल बदल गई है। वो अब मोहब्बत नहीं रही, पत्थर हो चुकी है। बेइंतहा तकलीफ़ में रोते हुए उसने अरिशमान के सीने पर सर रखा। ओह, वो सारा मामला समझकर गहरा सांस भर उठा। देखना मान, वो अपनी ज़िद से अम्मी को मार देगी। आज उनकी हालत देखी थी मैंने, वो टूट चुकी हैं। टूट तो वो खुद भी चुकी थी, पर उसकी माँ का सिसकना उसे भूल नहीं रहा था, और मोहब्बत का बेहिस हो जाना कितना अज़ियतनाक था। ऐसा कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को माँ। चाहे वो पूरी बदल जाए, पर वो है तो अपनी मोहब्बत ही ना। वो खिलखिलाती चिड़िया, प्यारी सी मोहब्बत है हमारी। अपने माँ बाप की लाडली सी लड़की जिसे फूलों में पाला गया है, वो नहीं बदल सकती। सिर्फ इस जालिम सोसाइटी ने उसे पत्थर बना दिया है, वरना वही मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत, महानूर की लाडली। ये मान लो तुम। उसका चेहरा साफ करते अरिशमान उसे मोहब्बत से समझा रहे थे। महानूर ने हैरत से उन्हें देखा। ये आप कैसे कह सकते हैं मान? आज मैंने अम्मी ने जो उसका बेहिस रूप देखा है, वो पत्थर है, बिल्कुल कुछ असर नहीं होता उस पर। ना अम्मी की मिन्नत समाजत, ना जुड़े हाथ, ना ही उनके आंसू। वो उसे देख आई थी, उसकी आंखों में सर तासुर बिल्कुल बर्फ़ की मानंद थे, वो बर्फ़ जो आग पर भी ना पिघले। लड़कियां तो इतनी सख्त नहीं होती, वो भी अपनों के मामले में। फिर वो जा रही है अम्मी को इस हाल में छोड़कर, और आप ये कह रहे हैं? उसने रोते हुए कहा। अरिशमान हैरान हुआ। क्या मोहब्बत जा रही है वापस? अभी से? पर क्यों? वो तो रमज़ान करीम का मुबारक महीना साथ गुजारने आई थी, फिर क्यों जा रही है 2 दिन में ही वापस? मैं और अम्मी बात कर रहे थे उनके बाबत, तब उसने सुन लिया था। एक बड़ा हंगामा हुआ जिसमें वो बिल्कुल इनकार कर चुकी है, और अब वो जा रही है। अम्मी और मैंने बहुत रोका, पर वो नहीं रुक रही, हमारे साथ अब एक पल भी रहने को तैयार नहीं है। फिर तुम लोगों ने उसके सामने ये जिक्र क्यों किया यार, जब तुम्हें मालूम था कि वो घर में मौजूद है? इतनी मिन्नतों के बाद आई है। अरिशमान को सुनकर वाकई अफसोस हुआ। वो खुद अब परेशान हो गए। आप कुछ करें ना मान, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। दुख गुस्से में उसे थप्पड़ मार आई हूँ। महानूर फूट फूट कर रोने लगी। मान ने थप्पड़ लफ्ज़ पर तासुब से उसे देखा। वो मज़ीद रोने लगी। तब वो गहरा सांस भर कर उसे अपने साथ लगा गया। देखो माँ, हौसला रखो यार, अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी तो अम्मी को कौन संभालेगा? रो मत, देखो मैं हूँ ना, करता हूँ मोहब्बत से बात, वो अपने भाई की बात ज़रूर मानेगी।
تم رونا بند کرو یار، اب بچے پریشان ہو جائیں گے تمہاری اس حالت سے۔ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کا حوالہ دینے لگا تو ماہنور انہیں دیکھتی چہرہ صاف کرنے لگی۔ آپ واقعی اس سے بات کریں گے نمان؟ اس نے ہاتھ تھام کر یقین دہانی چاہیے۔ ہاں واقعی بات کروں گا، تم یہ آنسو مت بہاؤ میرے سامنے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ محبت سے کہتا اس کی آنکھیں پوچھنے لگا۔ ماہنور مسکرا دی۔ تھینک یو مان، بہت بہت بڑا والا تھینک یو، وہ اس کا شکریہ کرتی بھیگے لہجے میں مشکور ہوتی بولی اور آہستہ سے سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ میں بعد میں اس سے تھپڑ کی معافی مانگ لوں گی، برائی آواز میں اس نے اپنے دل کی بات کی۔ وہ مسکرایا اور محبت سے اسے خود میں سمیٹا۔ مل کر کچھ سوچتے ہیں، تم بس رونے بیٹھ جایا کرو، ہمت سے کام لیا کرو یار، انہوں نے خفگی سے کہا تو ماہنور ہنس پڑی۔ وہ جتنی پتھر دل ہے نا، اسے دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ آپ تو رونے کی بات کر رہے ہیں، میں غصے میں تھپڑ بھی مار آئی ہوں، وہ شکوے بھرے لہجے میں گویا ہوتی، پھر اس کو بتانے لگی تو ارشمان کے آنکھیں دکھانے پر ہنس پڑی۔ اچھا آپ جائیں امی کے پاس، میں ڈنر کا انتظام کرتی ہوں، اور پلیز اسے جانے مت دیجیے گا مان، وہ التجا کرتی ہوئی ساتھ ہی مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مان ہنس پڑے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہیں ڈائننگ ٹیبل پر ملے گی، تم بس اس کے پسند کی ڈشز بناؤ جلدی سے۔ اس کے اٹھنے پر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے مضبوط ارادے دیکھ کر ماہنور خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی، جھٹ سے سر ہلاتی ہوئی بولی، ہاں مان، آپ کو تو معلوم ہے اسے میرے ہاتھ کی آلو ٹکیاں بہت پسند ہیں، میں پہلے جلدی جلدی انہیں ہی بناتی ہوں، صرف آلو کی ٹکیوں کا اسٹاک مت لگا دینا یار، کچھ مزید مزیدار بنانا تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی کھانا نصیب ہو۔ اس کی بات پر ماہنور نے گھورا، آپ تو ایسے شکوہ دہائیاں کر رہے ہیں جیسے میں تو گھر آپ کو کچھ بنا کر ہی نہیں کھلاتی۔ وہ منہ بنا گئی، ارے ایسا ہم نے کب کہا، بہت کچھ کھلاتی ہو، میں نے کبھی انکار کیا ہے کھانے سے کیا؟ یا شکوہ، وہ معنی خیزی سے بولا۔ ماہنور اس کی نظروں کے ارتکاز دیکھتی سٹ پٹا گئی۔ آپ بھی بہت بے شرم ہیں مان، وہ ہنستی ہوئی سرخ ہو کر اس کی پہنچ سے دور بھاگی، مبادا کہیں پکڑ ہی نہ لے، پھر جان چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا تھا ان سے۔ ارشمان نے مسکراتے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور گہرا سانس بھر کر خود بھی نویرہ بیگم کے روم میں آئے، جہاں اس کے دونوں بچے بیٹھے تھے ان کے پاس، جن سے وہ باتیں کر رہی تھیں۔ پاپا، نانو کو بہت تیز بخار ہے، آپ ان کا علاج کریں پلیز، ان کی بیٹی ایمان دیکھتے ہی اپنے باپ کو توجہ دلانے لگی۔ بیٹا بھی تائید میں سر ہلاتا اپنی نانو کا سر دبا رہا تھا۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے امی، پریشانی کو سر پر سوار مت کیجیے، دیکھ لی اپنی حالت؟ وہ پاس آ کر کلائی کے نبض چیک کرتے انہیں بخار میں دیکھ کر خفگی سے بولا، کیا کریں، جن کی اولاد اس جیسی ہو وہ ایسے ہی پریشان بیمار ہی رہتے ہیں۔ وہ محبت کا نام تو نہیں لے رہی تھیں، پر ان کا صاف اشارہ محبت کی طرف تھا۔ آپ فکر مت کریں امی، وہ کہیں نہیں جائے گی، دیکھیے گا آپ کا بیٹا ایسا ہونے ہی نہیں دے گا، وہ ان کے ہاتھ لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ نویرہ بیگم نے اپنی مرحومہ بہن کے بیٹے کو دیکھا جو کہ ان کی بڑی بیٹی کا سہاگ تھا۔ خوش رہو سدا میرے بچے، انہوں نے آپ دیدہ لہجے میں کہتے آنسو روکنے چاہے پر وہ نہیں رکے۔ ان کے پاس بیٹھے ایمان اور امن اپنی نانی کے آنسو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے۔ کالا امی ایسی کیوں ہیں؟ ایمان سوچتی ہوئی اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، اس کی بھی یہی سوچ تھی، اور ارشمان ان کی سوچ سے انجان مسکرا کر دیکھتا نویرہ بیگم کو دوائی دینے لگا۔ میرے بچے تم سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں، محبت کے ساتھ لان میں ٹہلتے ہوئے ارشمان نے شرارتی لہجے میں شکوہ کیا۔ وہ حیرت سے دیکھتی، قدرے احساس ہونے پر ہنس پڑی۔ ارشمان کو وہ اپنا بڑا بھائی کہتی نہیں مانتی بھی تھی، اس کی بڑی بہن ماہنور کا شوہر تھا اور اس کا خالہ زاد بھی۔ ماہنور اور ارشمان کی شادی پسند کی تھی اور ان کی پسند میں دونوں فیملیز کے ساتھ خاندان کی بھی رضامندی شامل تھی۔ ماہنور اور محبت دو ہی بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ وہ اس کے بچپن سے ہی بڑے بھائی کی طرح لاڈ اٹھاتا تھا۔ البتہ ماہنور سے دوستی سے محبت میں جذبات بدلے دونوں کو معلوم نہیں ہوا۔ ارشمان کو احساس ہوتے ہی اس نے ماہنور سے اظہار کیا اور وہاں سے مثبت جواب پاتے ہی اپنی فیملی کو بھیج دیا، اور ایسے کزن بھائی ہونے کے ساتھ ایک جیجو ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا، اور وہ اس کا احترام بھی بہت کرتی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد جب وہ اکیلی ہوئی تھی تو یہ واحد وہ شخص تھا جس نے انہیں ریزہ ہونے سے پہلے مضبوط سہارا دے کر سمیٹا تھا، بلکہ آج اپنے پاؤں پر کھڑا بھی کیا تھا، حوصلہ ہمت بڑھا کر۔
گھر میں آج شام کی صورتحال کے بعد وہ جانے والی تھی، پر ارشمان کے بیچ میں آ کر ایک رات رکنے پر اصرار دیکھتے وہ انکار نہیں کر پائی۔ ویسے بھی ایک رات کی ہی تو بات تھی، اس میں کون سے پہاڑ ٹوٹ پڑنے تھے۔ وہ کافی غور و فکر کے بعد راضی ہو گئی تھی۔ رات بھی بہت ہو چکی تھی اور جو اس کی حالت تھی اس میں صبح سندھ سے صبح پنجاب کا سفر طے کرنا کافی ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ رات جب ڈنر پر آئی تو امی کی حالت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ موجود نہیں تھیں ڈائننگ ٹیبل پر، البتہ ٹیبل پر لوازمات سب اس کی پسند کے تھے۔ اس نے چونک کر اپنی بہن کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی اسے دیکھ کر۔ تبھی محبت کا دل کیا ان کے سینے سے لگ جائے، جانے کیسی لڑکی تھی، کچھ بھی کہہ دے اس پر 2 منٹ کے بعد وہ وہیں حشاش پشاش ہو جاتی۔ کبھی کبھی محبت بھی سوچتی کاش میں بھی مہنور جیسی ہوتی، پر یہ رشک زیادہ دیر تک نہیں رہا کیونکہ اسے بھی مہنور کا لگایا تھپڑ یاد آ گیا اور وہ چہرہ ہی موڑ گئی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کاش مجھے بھی روگ لگتے پر وہ زیادہ دیر تک نہ رہتے، مٹ جاتے، پر افسوس ایسا نہیں تھا۔ اسے روگ لگتے تو دیمک کی طرح اندر ہی اندر ختم کرتے ریت کی مانند بکھیر دیتے تھے۔ کھانے کے دوران تو وہ ویسے بھی اس کے باپ کی عادت سے چلا آ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ڈنر کے بعد اس کے بچے اس سے نظریں چراتے اپنی ماں کے ساتھ چلے گئے۔ امی کو مہنور کے کھانا کھلانے کے بعد جب وہ ان کے روم میں گئی تو انہوں نے کروٹ بدل کر منہ موڑ لیا۔ محبت نے کافی دیر ان کی طبیعت کے بابت دریافت کیا پر وہ ایسی ہی بن گئیں جیسے گہری نیند پہ ہوں۔ اسے دکھ تو بہت ہوا پر وہ جانتی تھی کہ وہ جو چاہتی ہیں وہ کبھی نہیں کر پائے گی، لہٰذا وہ خاموشی سے روم سے نکل آئی لان میں واک کرنے۔ ان پلوں کو یاد کر رہی تھی جب وہ اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ کر ان کے ساتھ واک کیا کرتی تھی۔ مہنور کبھی کبھی ساتھ دیتی ورنہ امی کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف ہوتی، البتہ محبت اپنے باپ کے ساتھ ہوتی تھی ہر وقت ہر قدم پر اسے آج بھی ایک شکوہ تھا۔ جب اسے سہارے کی ضرورت تھی، اسے اپنے باپ کی ضرورت تھی، تب وہ کیسے اسے اکیلے چھوڑ گئے تھے، چھپ کر چلے گئے تھے اسے بنا بتائے اکیلے۔ کتنا روئی تھی، کتنا گڑ گڑائی تھی کہ مجھے بھی ساتھ بلا لیں، پر نہیں، انہوں نے ایک نہیں سنی۔ وہ جو ہر مصیبت پر ہر دکھ میں ساتھ رہتے تھے، جب پہاڑ ٹوٹے ایک دم چپکے سے تنہا کر گئے۔ حسب عادت اسے رونا چاہیے تھا ان کی یاد میں، پر وہ رو نہیں رہی تھی انہیں یاد کر کے، بلکہ ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتی رہی۔ جب ساتھ 2 مزید بھاری قدموں کا احساس ہوا، اس نے چونکتے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں ارشمان بھائی تھے، جنہیں دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ ان کے استفسار کرنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا، اور اب ان کا بچے کا شکوہ۔ یہ واقعی سوچنے کی بات تھی، آخر اس کی بہن کے بچے اپنی خالہ سے کیوں دور بھاگتے، بلکہ اس سے سہمے رہتے تھے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ مان بھائی کا شکوہ واجب تھا، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، آپ کے بچے خود ہی مجھ سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ حالانکہ انہیں ڈانٹنا تو دور کی بات، جھڑک تک نہیں دی میں نے کبھی، وہ منہ بنا کر بولی۔ ارشمان ہنس پڑا۔ ہاں تو پیار بھی تو کبھی نہیں کیا۔ اس کے دوسرے شکوے پر محبت شرمندہ ہو گئی۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ کے بچے خود ہی مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میں کیسے پیار کروں انہیں، وہ خفگی سے کہتی انہیں گھورنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچپن میں شروع میں تم دونوں بھاگتی تھی مجھ سے تو میں تم دونوں کو پکڑ کر ساتھ کھیلتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا، بھول گئی کتنی محنت لگی ہے میری تم دونوں پر، صرف خود کے ساتھ فرینک کرنے کے لیے، وہ جتانے لگا۔ محبت دھیرے سے ہنسی۔ تم تو ان کی خالہ ہو، انہیں پاس بلا کر پیار دو، محبت دو، انہیں احساس دلاؤ اپنے پن کا، انہیں بتاؤ کہ ان کا باپ جس چھٹکی بہن کی تعریف کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں، انہیں یہ بتاؤ کہ تم دونوں چڑیلوں نے میری کتنی پاکٹ منی ہضم کی ہوئی ہے۔ انہوں نے مشورہ دینے کے ساتھ جو کہا اس پر وہ بلب کھا کر اچھلی۔ اس کے شاکڈ ہو کر اچھلنے پر ارشمان کہاں لگا اٹھا۔ یہ مت بھولیں آپ منتیں کرتے تھے کوئی چیز دینے کے لیے، تب میں لیتی تھی، اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ کیا آپ اپنے بچوں سے میری تعریف کرتے ہیں؟ ہاں بھائی، کیا آپ کو شک ہے؟ ارشمان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور ایسے ہی خاموشی سے چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ بھی اس کے ساتھ قدم بڑھا رہے تھے۔ وقت آہستہ سے سرکنے لگا۔ محبت کو اندازہ تھا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، پر شاید آغاز نہیں کر پا رہے تھے یا الفاظ کا چناؤ کر رہے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی، چاہتی تھی خود کہیں۔ چٹکی؟ کافی تاخیر کے بعد انہوں نے بالآخر پہل کی۔ اب میں چٹکی نہیں رہی، اس نے نام سن کر مدھم آواز میں کہا۔ ارشمان نے 26 سالہ محبت کو دیکھا۔ تم 40 کی بھی ہو جاؤ گی تب بھی میرے لیے میری چٹکی ہی رہو گی۔
وہ صرف انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کیا سچ میں کل جانے کا پروگرام ہے؟ کچھ دیر کے بعد وہ بولے، جسے سن کر محبت نے گہرا سانس بھرا۔ جی بالکل، فلائٹ بک کروانے لگی ہوں۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی ان کے دیکھنے پر نظریں چرا گئی۔ کیا امی اور ہمارے ساتھ وقت گزارنا، ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا؟ انہوں نے پرسوچ سوال کیا۔ محبت کا دل کیا وہاں سے چلی جائے۔ وہ شرمندہ پہ شرمندہ کر رہے تھے آج، پر ایسی بد اخلاق نہیں تھی وہ۔ کرتا ہے، پر اب تنہائی پسند ہو چکی ہوں۔ تنہائی میں زیادہ سکون ملتا ہے۔ اس کے مدھم مگر سپاٹ لہجے میں جواب پر ارشمان خاموش رہ گیا۔ ہو چکی ہو، تھی تو نہیں نا محبت؟ تم بدل سکتی ہو اس پسند کو، اپنی ماں بہن، ہمارے لیے۔ وہ سامنے آ کر التجا کرتے بولا۔ اس کی کوشش تھی کسی بھی طرح اسے منانے کی، پر وہ ہنس کر دوسری سائڈ سے نکلتی قدم آگے بڑھانے لگی۔ معذرت مان بھائی، لوگوں کے بھروسے جینا چھوڑ چکی ہوں، اور ویسے بھی مجھے ابھی CSS کی پریپریشن کرنی ہے بہن۔ کچھ ماہ ہیں اب بس اس جاب کو۔ مدھم ہوا کی لہروں پر اس نے چہرے پر بکھرتے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ سنہری چاند کی خوبصورت روشنی میں وہ سرسبز لان میں چہل قدمی کرتی نظروں ہی نظروں میں کتنی یادیں تازہ کر رہی تھی۔ کہیں سے مردانہ خوبصورت خوشگوار کہے تو کہیں تھے چہکتی پرجوش چیخیں جن میں اپنی گیم جیتنے کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ جب وہ تھے تب ان کی محبت تھی، اب وہ نہیں تو بس وہ سیدھا مکان ہو گئی۔ وہ جس کی چھت تو کب کی ٹوٹ کر ختم ہو چکی تھی، تو مطلب اب ہماری کوئی ویلیو نہیں؟ وہ دکھی رنجیدہ ہو کر بولے۔ وہ ان کی آواز پر چونک کر ہوش میں آتی پشیمان ہو گئی۔ ایسا تو نہیں، آپ سب کی ویلیو ہے، اسی لیے تو میں یہاں اس وقت موجود ہوں۔ پر کیا میں خود کو ویلیو نہ دوں؟ کیا میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں؟ یا میں صرف قربانیاں دوں، امتحان دیتی رہوں اپنوں کے لیے؟ کیا اپنے مجھے نہیں سمجھ سکتے؟ میری خوشی میں خوش نہیں رہ سکتے؟ میری رضا میں راضی نہیں ہو سکتے مان بھائی؟ اس کے کتنے ہی سوال زبان پر آ گئے جنہیں سنتا ارشمان لب بھیج گیا۔ پر محبت، یہ کوئی سکون تو نہ ہوا، یہ تو سراسر خود کو اذیت دینا ہے۔ تم ہمیں کیوں بیوقوف سمجھنے لگی ہو بیٹا؟ یہ آپ کو لگتا ہے مان بھائی، ورنہ میں کافی پرسکون ہوں ایسے۔ وہ بے لچک لہجے میں بولتی چند قدموں کا فاصلہ طے کر گئی جسے تھک کر مان نے مٹایا۔ ٹھیک کہتی تھی ماں کہ وہ کافی بدل گئی ہے، اور ارشمان دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ جو ایک التجا پر برف کی طرح پگھلتی تھی آج آنسوؤں پر بھی پتھر بنی ہوئی تھی۔ تو میں اسے کیا جواب دوں محبت؟ کچھ توفیق کے بعد وہ بولے، جس سے فاصلہ بناتی ان کے سوال سے جان چھڑواتی محبت ٹھٹک کر رکی، بلکہ تھم سی گئی۔ لمحے کے لیے اس کی رنگت متغیر ہوئی یا ارشمان کو اپنی آنکھوں کا دھوکہ لگا، ورنہ وہ سپاٹ تاثرات سجائے مدھم سی مسکرائی۔ اول تو آپ ہی سے سن کر آپ کو آج شام کے تماشے سے ہی میرے جواب کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر خیر پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ اس سے کہیے گا محبت کی طرف سے معذرت۔ مزید انتظار کی سولی پر لٹکنے کی بجائے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیے۔ محبت سے بہتر لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ مجھے امید ہے وہ سمجھدار ہوں گے، سمجھ جائیں گے کہ رشتے تبھی جڑتے ہیں جب دونوں طرف سے جذبات اور احساسات ہوں اسے جوڑنے کے لیے، تاکہ وہ جڑیں، مضبوط اور تاحیات قائم رہیں۔ پر جب یک طرفہ کوششیں ہوتی ہیں تو وہ رشتے کبھی نہیں جڑتے، اور اگر جڑ بھی جائیں تو مجبوری سمجھوتے کی قید کہلاتے ہیں، رشتے نہیں۔ اور مجھے یقین ہوگا کہ ایسے سمجھوتے قائم کرنا وہ نہیں چاہتے ہوں گے جہاں ایک طرف نفی دوسری طرف اقرار ہو۔ وہ بے تاثر لہجے سے سپاٹ الفاظ میں کہتی وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ مسکرا کر مان کو شب بخیر کہتی گھر کے اندر بڑھ گئی تھی، اور وہ سن اعصاب کے ساتھ اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اف! گہرا سانس بھرتے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ الجھائے اور خود کو پرسکون کرنا چاہا، پر اعصاب پر بھاری بوجھ آن گرا تھا کہ نہ وہ پرسکون ہو پایا نہ ہی مطمئن۔ مان ابھی وہ باہر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ سامنے سے ماہنور آتی ہوئی نظر آئی، جس کا سامنا کرنے کے لیے بلکہ اس کے سوالات کے لیے بھی خود کو وہ تیار کر رہا تھا۔ مان، میں ابھی محبت کو اپنے روم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی نا؟ کیا بنا پھر؟ کیا کہا اس نے؟ دیکھیے مان، میں اتنی خوش بہیو کر رہی ہوں تو وہ صرف آپ کی بندھائی ہمت یعنی یقین اور بھروسے کی وجہ سے، ورنہ میں کب کا چیخ اور رو کر اس گھر میں سیلاب لا دیتی۔ اب مجھے جلدی بتائیں، راضی ہو گئی نا محبت؟
اس نے آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ارشمان نے تھکے اعصاب کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھ پر بھروسہ مت کیا کرو۔ وہ جو کسی دھماکے دار جواب کا انتظار کر رہی تھی، ان کے منہ سے یہ بات سن کر ہونکوں کی طرح ان کا منہ دیکھنے لگی۔ اس کی صورت دیکھتے ارشمان کا قہقہہ گونج اٹھا۔ مان، وہ التجائیہ چیخی، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کئی بار یقین دہلا کر بہلا پھسلا کر چپ کرواتے ہیں، بعد میں جب کام نہ بنے تو یہ بونگا جواز پیش کر دیتے ہیں۔ وہ غصے سے برہم ہو گئی۔ وہ ہنستے ہوئے لب بھینچ کر اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ بتائیں نا کیا ہوا، کیا بولا اس نے؟ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اس نے کبکی سے گھٹتے بھرائی آواز میں پوچھا۔ وہ بہت پریشان تھی، بے چین تھی، جس کی حالت اور اس کا انداز بیان کر رہا تھا۔ تم جانتی تو ہو ماں، وہ بدل چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے وہ اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتی ہے، اسے اب سہاروں کی ضرورت نہیں۔ انہیں بتانا تھا، سو تھک کر بتا دیا۔ البتہ اس جواب کو سنتے جو تکلیف ماہنور کو ہوئی تھی، اس کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر انہوں نے اسے سینے سے لگایا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ محبت اور اپنے درمیان ہوئی ساری باتیں اس کے گوش گزار کر دیں، جنہیں سن کر اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ ماں، بچی مت بنو، سنبھالو خود کو۔ مان نے جھڑکتے ہوئے پیٹھ سہلائی، پر وہ کیسے سنبھالے خود کو؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ کیسا سوچنا ہوا مان؟ وہ سراسر خود کو اذیت دے رہی ہے، جان بوجھ کر خود کو تکلیفوں میں جھونک رہی ہے۔ آپ بتائیں ارشمان، کیا ہمیں نہیں ہے ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت؟ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری بات میری جان، پر وہ نہیں سمجھ رہی، اپنا بھلا برا، یا وہ سمجھنا چاہتی ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا، پر وہ کہتی ہے اسے سکون ملتا ہے ایسے۔ یہ وہ مضبوط پوائنٹ ہمارے سامنے رکھ رہی ہے کہ کیا اس کی زندگی پر حق نہیں؟ نہ، وہ صرف قربانیوں کے لیے بنی ہے۔ وہ بتاتے خود تکلیف میں تھا، بے بس تھا، پر اس سے زیادہ بے بس اسے ماہنور کی حالت نے کر دیا تھا۔ صبح وہ چلی جائے گی، پھر امی کو کون سنبھالے گا؟ ان کی حالت بری ہو جائے گی۔ مان، وہ کیسے رہیں گی محبت کے بغیر؟ کیوں وہ ہر بار اتنی اذیت دیتی ہے ہمیں؟ ان کے سینے میں چہرہ چھپا کر وہ روتی ہوئی بولی۔ اب شکوہ شکایت وہ کر رہی تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ہے نا ساتھ ہمارے۔ وہ اپنے بندوں کو ان کے ضبط سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ابھی رات باقی ہے نا، اللہ حامی رہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ راضی ہوتا ہے تو پلوں میں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اس نے مسکراتے بازوؤں کے گھیرے میں اسے لیا۔ ایک رات میں ہی نا، اللہ میری بہن کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا نا مان، ایک رات میں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھا۔ بے شک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، وہ خالق بے نیاز رحمان تھا۔ جی جانے مان، صرف ایک رات میں ہی انشاءاللہ، مجھ پر نہیں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اسے کامل یقین دلاتے لے کر اندر کی سمت بڑھا۔ ماہنور اب اپنے آنسو صاف کرتی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا مان تھا، کبھی اپنی ماں کو کمزور نہیں ہونے دیتا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب انہیں اپنے پاؤں پر نرم بھیگے لمس کا احساس ہوا۔ وہ ہوش میں آتی اس لمس کو سمجھنے لگی تھی کہ تبھی انہیں مزید احساس ہوا کہ ان کے پاؤں پر بوند بوند نمی کے قطرے گر رہے تھے برستی آنکھوں سے۔ انہیں ساری صورتحال فوراً سے سمجھ آئی، حواس جھنجھلا اٹھے۔ محبت، وہ تڑپ کر اپنی لاڈلی دل عزیز بیٹی کے لیے اٹھ بیٹھی۔ ماں تھیں، کیسے نہ تڑپتی اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر۔ انہوں نے اٹھ کر جلدی سے پاس لائٹ جلائی۔ جب نظریں اپنے پاؤں کی طرف اٹھیں، سینے میں دھڑکتا گوشت کا لوتھڑا کانپ کر جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ سامنے اپنی ماں کے پاؤں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ محبت، میرے بچے، یہاں آؤ میرے شہزادے۔ ان کے آنسو خود بخود نکلے اپنی بچی کی حالت پر۔ مرحوم ارسلان صاحب کی لاڈلی بیٹی تھی، جسے خود انہوں نے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ جب جب بیٹے کے لاڈ اٹھانے کا موڈ ہوتا تو مہیب کہتے تھے، ورنہ ان کی شہزادی تھی محبت۔ یہ نام بھی تو سب کی مخالفت کے باوجود رکھا تھا انہوں نے پیار سے۔ اس کے معاملے میں کسی کی نہیں سنی تھی، اور وہ واحد ہوتے تھے جو لوگوں کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ جیو اور جینے دو پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی محبت کو بھی یہی سکھایا تھا، پر ان سب نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ امی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ وہ روتی ہوئی ان کے پاؤں چومتی اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ نویرہ بیگم نے جھٹ سے آنسو پونچھتے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ بس میرا بیٹا، روتے نہیں، بھول جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اسے بہلانے لگیں، پر محبت اندھی نہیں تھی، نہ ہی بہری۔ اسے معلوم تھا، بلکہ سنا بھی تھا، کہ وہ بخار میں ہے اس کی وجہ سے۔ امی، میں بہت بری ہوں نا،
بالکل بھی اچھی نہیں ہوں اور محبت بھی نہیں ہوں. میرا نام تو نفرت ہونا چاہیے تھا. نفرت کے لائق ہوں میں. اپنوں کو ہرٹ کرتی ہوں, اپنی ماں کو تکلیف دیتی ہوں. وہ سسک کر کہہ رہی تھی. اسے خود سے گھن محسوس ہو رہی تھی. وہ سچ میں خود کے لیے, ان کے لیے ایک تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں تھی. محبت. انہوں نے ڈپٹتے ہوئے ابھی کچھ کہنا چاہا کہ وہ سیدھی ہوئی, ہاتھوں کی پشت سے چہرہ رگڑ کر ان کے ہاتھ تھامتی انہیں دیکھ کر مسکرائی. امی, میں جانتی ہوں میں بری ہوں, پر یہ بھی حقیقت ہے. آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں. بھلے آپ سب کو بری پتھر دل لگوں, پر امی میں ایسی نہیں ہوں. میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں, پر اب میں نہ لوگوں کے لیے جینا چاہتی ہوں نہ ہی ان کی سننا چاہتی ہوں. امی, ان لوگوں نے مجھے توڑ دیا ہے. میرا سب کچھ, میرے پاپا کو مجھ سے چھین لیا. آپ نہیں جانتی امی, ان لوگوں کے منہ میں زبان نہیں, کالے سانپ ہیں جنہیں موقع چاہیے ڈسنے کا. مجھے معاف کر دیں. میں نے 7 سال ان لوگوں کی سنی, ان لوگوں کے دیے زخم جھیلے. انہوں نے پل پل ڈسا ہے مجھے. اب میں اور نہیں, ان کے ہاتھوں خود کو بے سکون نہیں کر سکتی. اگر آپ سب کو ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو گزاریں, پر میں اب اور نہیں. آئی ایم سوری کہ میں بیٹی بہن ہونے کا حق ادا نہیں کر پائی. وہ روتی ہوئی ایک سانس میں کہتی ان کے حصار سے مچل کر نکلتی روم سے بھاگ گئی. نویرا بیگم اپنی بیٹی کی باتوں پر خود ششتر بیٹھی رہ گئی. وہ کیسے بھول گئیں کہ 7 سال اس کی معصوم سی بیٹی نے ان لوگوں کو دیے زخم سہے تھے, بلکہ ان کے مطابق چلی. پر لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی بیٹی ہی ان سے چھین لی, ان کی معصوم سی محبت ان سے چھین لی, توڑ دیا اس پھول سے نازک لڑکی کو. اٹھتے بیٹھتے منحوس سبز قدم کا خطاب دیتے اتنا بدگمان کر دیا, اتنا بد دل کر دیا اسے رشتوں سے کہ اب وہ رشتوں پر بھروسہ کرنے جوڑنے سے ہی خوفزدہ تھی. ان کے پاس اب کچھ کہنے کے لیے نہیں بچا تھا سوائے اللہ کے در کے سامنے گڑ گڑانے کے. وہ سسک رہی تھیں کہ ان کی محبت انہیں واپس دے دے. اس میں محبت, نئی قوت, نئے احساسات سے اسے روشناس کرائے. اس کے اندر پھر سے وہ خوبصورت جذبات پیدا کرے جن سے کبھی وہ گلاب کی طرح کھلتی رہتی تھی. جس گلاب پر لوگوں نے اپنے مفروضے, اپنی زبانوں کے تیزاب ڈالتے اس گلاب کو جلا دیا تھا. وہ اب مہکتا گلاب نہیں, کوئی ویران مکان تھی جس میں سسکتی آخر دم محبت بھر رہی تھی, جس میں نہ یقین, نہ مان, نہ ہی بھروسہ تھا, بس ویرانی ہی ویرانی تھی. یا اللہ, اپنی رحمت سے میری محبت کو مجھے لوٹا دے. وہ اب اللہ کے سامنے جھکی اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے روز کی طرح آج پھر سے گڑ گڑا رہی تھیں, کیونکہ جانتی تھیں اس دنیا میں بے حس لوگ ہیں, پر وہی رحمان رحیم ہے جو اسے جوڑ کر پھر سے سنوار سکتا ہے. کہاں؟ وہ جب روم میں داخل ہوئے, ماہنور کو نکلتے دیکھتے ٹھٹک کر استفسار کیا. محبت کو دیکھنے جا رہی ہوں. وہ مسکرا کر بولتی نظریں جھکا گئی. اوہ, تمہیں ڈر ہے کہیں بھاگ نہ جائے؟ وہ ہلکے سے ہنس کر سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے بولے. ایسی بات نہیں مان, میں تو بس دیکھنے جا رہی ہوں. وہ منمنائی. حالانکہ بات یہی تھی, وہ خوف زدہ ہو رہی تھی کہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے, سچ میں ہی بنا بتائے. اچھا جاؤ پھر, جلدی سے ناشتہ تیار کرو, مجھے جانا ہے ایک کیس کے سلسلے میں. اس کا گال تھپ تھپا کر اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے وہ روم میں داخل ہو گئے. ماہنور نے مسکراتے ان کی چوڑی پشت دیکھی اور جی اچھا کہتی نماز کے سٹائل میں بندھا دوپٹہ کھولتی سیڑھیاں چڑھنے لگی. وہ گھر کی 3ری منزل پر اکیلی ہی شروع سے رہتی تھی. شادی سے پہلے ماہنور کا روم بھی اس کے ساتھ تھا, پر شادی کے بعد وہ جب آتی تو 2ری منزل پر ہی روم سیٹ کرواتی تھی. البتہ اس کے ماں باپ کا روم نیچے تھا. محبت. ڈور کے سامنے آتے 2 منٹ تاخیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, پر جواب ندارت. محبت, نماز نہیں پڑھی کیا جانو؟ اس نے پریشان ہوتے پوچھا. کہیں کل کے تماشے کے بعد بخار میں تو نہیں آ گئی؟ ایسی صورتحال کو فیس کرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہی بخار میں تپ جاتی تھی. محبت, دروازہ کھولو. جواب نہ پاتے اس نے 3ری بار دروازہ نوک کیا, پر اب کی بار خاموشی محسوس کرتے اس کا دل دھڑکا. وہ ایسی ہی تھی جیسا وہ سوچ رہی تھی, جس کا اسے ڈر تھا. وہ بھاگتے ہوئے ڈپلیکیٹ کیز اٹھا لائی اور کانپتے ہاتھوں سے ڈور ان لاک کیا. اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دب گئے جب اس نے خاموش اندھیرے میں ڈوبے ویران سکوت چھائے روم میں قدم رکھا. چلی گئی تم؟ اندھیرے میں نظریں پھیرتے ہوئے وہ بھرائی آواز میں اس کے احساس لمس سے استفسار کرتی ہارے قدموں سے دیوار سے ٹیک لگا کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی. 3 سال بعد آئی تم, 1 گھنٹہ بھی اپنی آپی کے ساتھ نہیں گزارا. محبت. وہ شکوہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی, پر بہن تھی, اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو اپنی بہن کو اپنے بچوں کی طرح چاہتا تھا.
مجھے معاف کر دو محبت، میری وجہ سے تمہیں گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آخر کار وہ اپنی ضد پوری کر کے چلی گئی۔ ماہنور اس کے پیچھے آتے قریب ہی اس کو آواز سنائی دی۔ ارشمان جو اس کے رونے کی آواز پر بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور دروازے کے پاس ہی اسے چیختے روتے پا کر حق تک رہ گئے۔ ماں، وہ غصے سے ڈپٹنے کے انداز میں کہتے لپک کر اس کے پاس آئے۔ مان، آپ نے کہا تھا کہ وہ نہیں جائے گی، پھر وہ کیسے چھوڑ کر چلی گئی؟ انہیں سامنے پاتے ہی وہ پاگل پن سے چیخی۔ سنبھالو خود کو، جانے والوں کو پیچھے پاگل نہیں ہوا جاتا۔ وہ حقیقت کا آئینہ دکھانے لگے، پر وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ آپ نے جھوٹ کہا نا مجھ سے، چھوڑے مجھے، وہ چلی گئی، آپ کچھ بھی نہیں کر پائے، رات بھی بیت گئی ہے مان۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹکتی دکھ غم سے روتی ہوئی چلائی۔ کیا ہوا ہے تمہیں ماں؟ بچی کیوں بن رہی ہو؟ اٹھو ورنہ ایک لگاؤں گا۔ ناگواری سے کہتے وہ اسے زبردستی بازوؤں میں تھام کر اٹھاتے ہوئے روم سے باہر نکلے۔ آپ کو احساس ہے میرا؟ اسے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ہچکیاں بھرتی دکھ سے بولی۔ کتنی خوشی خوشی اسے جگانے آئی تھی تاکہ دونوں مل کر باتیں کریں، پر سب کچھ الٹ ہو گیا۔ وہ بے رحم بے حس چلی گئی اپنی بہن کو ہمیشہ کی طرح چھوڑ کر۔ آپ کو یاد ہے مان، جب ہماری شادی ہوئی تھی وہ کیسے میرے لیے روئی تھی، بلکہ خود بھی ساتھ چلی آئی تھی میرے۔ اس نے کیوں مجھے اپنا عادی بنایا مان؟ سال بیت گئے پر میں اس کی عادت نہیں چھوڑ سکی، تو وہ کیسے ہمارے بن رہ لیتی ہے؟ وہ سسک سسک کر ان سے سوالات کر رہی تھی اور ارشمان اسے بازوؤں میں تھامے آہستہ سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ان کے جواب نہ دینے پر اس کی حالت مزید غیر ہوتی گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی کہ روم سے تسبیح پڑھتی ہوئی نویرہ بیگم اور خوف زدہ سے ایمان امن بھی اپنی ماں کی چیخوں پر روم سے نکل آئے۔ اللہ خیر، کیا ہوا میری بچی؟ ارشمان کیا ہوا اسے؟ ہانپتی کانپتی نویرہ بیگم لاؤنج میں آئیں، جہاں ماہنور کو صوفے پر بٹھا کر زبردستی پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امی، محبت چلی گئی ہے اسی لیے رو رہی ہے، انہوں نے روتے ہوئی ماہنور کو دیکھتے ہوئے ان کو بتایا، پر ان کے الفاظ پر تسبیح پڑھتے نویرہ بیگم کے ہاتھ تھم گئے اور ہلتے لب بھی وہیں ساکن ہو گئے۔ وہ خاموشی سے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھنے لگیں جو انہیں دیکھتی سسک رہی تھی۔ امی، وہ چلی گئی، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے بتایا، جیسے قصور اس کا ہو۔ ماہنور بس کرو، صرف اپنے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ اگر وہ ایسے خوش رہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ رہے خوش، تم کیوں ماتم کر رہی ہو؟ اب کی بار عاجزانہ غصے سے ارشمان نے اسے ڈانٹا کہ وہ رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ خوشی ہے مان؟ اس نے صدمے سے پوچھا۔ ایک جوان لڑکی اپنا گھر اپنے چھوڑ کر دوسرے صوبے میں تنہا اکیلی رہے، یہ خوشی تھی ان کی نظر میں؟ اپنی جوانی گزار کر تکلیفیں جھیلے، خوشیوں سے دور ویرانی میں رہے، یہ خوشی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی وہ خوش ہے۔ انہوں نے سمجھانا چاہا اسے اور چہرہ صاف کیا کہ اس نے آہستہ سے ان کے ہاتھ دور کیے۔ بکواس کرتی ہے وہ، اذیتیں دینا چاہتی ہے وہ خود کو، پر بتا دیں اسے کہ میں بھی ماہنور اس کی بڑی بہن ہوں، اسے یہاں لا کر دم نہ لیا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ ایک دم وہ بھڑک کر کہتی ہوئی اٹھ کر وہاں سے نکلی۔ ماں؟ ارشمان اپنی بھیگی بلڈی کے اچانک تیور بدلنے پر حیرت زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی، یہ کیا کرنا چاہتی ہے اب؟ وہ پریشانی سے نویرہ بیگم کے پاس آئے، پر تبھی وہ بھی واپس ان کے پاس آئی۔ مجھے موبائل دیں اپنا، اس نے اپنے گال رگڑتے ہوئے ہاتھ پھیلایا۔ ماں میری بیٹی، ہوش میں آؤ، خود کو سنبھالو۔ وہ آئی تھی رات میں میرے پاس، مجھ سے معافی مانگنے پھر گئی ہے۔ اس کا چہرہ تھامتے نویرہ بیگم نے پیار سے سمجھایا، پر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ نہیں امی، بہت برداشت کر لیا، اب نہ صرف میں اسے ناکو چنے چبواؤں گی بلکہ یہاں واپس ہی لا کر معافی نہ منگوائی تو پھر کہیے گا کہ میرا نام بھی ماہنور نہیں، وہ پکے عزم سے بولی۔ ماما کو صبح صبح کیا ہوا ہے؟ امن نے آنکھیں مسلتے اپنی 2 سالہ بڑی بہن ایمان سے پوچھا۔ شاید بخار میں ہے، تبھی تو ڈیڈ سے ایسے بات کر رہی ہیں۔ ایمان کی بات پر امن فکر مند ہو گیا۔ چلو تم فریش ہو جاؤ۔ وہ اسے لے کر اندر چلی گئی روم میں، جانتی تھی بعد میں خود سوری کریں گی ڈیڈ سے مس بیہیو کے لیے۔ ماں، انہوں نے سختی سے ٹوکا۔ نہیں مان، موبائل دے بس۔ وہ آگے بڑھ کر خود ان کی جیب سے موبائل نکال کر نمبر ڈھونڈنے لگی۔ ماہنور بات کو سمجھو، وہ انکار کر چکی ہے، یہ زبردستی ہوگی اس پر۔ اس نے امی جان کو دیکھتے ہوئے ماہنور کا کندھا تھام کر غصے سے کہا۔ وہ ہے ہی زبردستی کے لائق۔ وہ کندھا جھٹک کر جذبات میں جانے کون سا قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ نویرہ بیگم اس کی پشت دیکھتی صوفے پر جا کر بیٹھی۔ ارشمان نے گہرا سانس بھرا۔ آپ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی امی؟
وہ ماں کے اس قدم سے جذبات میں کوئی قدم اٹھا لے تو؟ ارشمان ان کے پاس آ کر بیٹھے۔ ارشمان، سچ تو یہ ہے، ارسلان صاحب کے بعد اگر کوئی اسے سنبھال اور سمجھ سکتا ہے تو وہ مہنور ہے۔ تم جانتے تو ہو کتنی قریب تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے۔ وہ ٹھنڈی آنکھ بھر کر بولی، امی پر مجھے لگتا ہے ہمیں اس پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، مہنور جذبات سے کام لے رہی ہے۔ وہ متفکرانہ انداز میں گویا ہوئے۔ نویرہ بیگم نے مسکراتے ان کا چہرہ دیکھا۔ پریشان نہ ہو، اب ہم اپنی بچی پر لوگوں کا نہیں اس کی زندگی سنوارنے کا پریشر ڈالیں گے۔ وہ بول کر خود ہنسی۔ رات جب وہ بکھر کر ان کے بازوؤں میں آئی تھی، نویرہ بیگم نے اپنی بچی کی حالت دیکھی تھی اور وہ جانتی تھی اسے پیار سے نہیں تو ڈانٹ سے ہی راہ پر لانا ہوگا، اس راہ پر جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ چلے آپ کی رضا بھی شامل ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، پر میں بتا رہا ہوں میں اپنی چٹکی کو ہرٹ کرنے نہیں دوں گا آپ دونوں کو۔ ان کے خبردار کرنے پر نویرہ بیگم کھل کر ہنسی۔ وہ بھی دھیرے سے مسکراتا اب سنجیدہ ہوا، کیونکہ اس دوران ماں کافی روڈ پیش آ چکی تھی اس سے۔ اسے جتانا بھی تو تھا کہ وہ منا سکے، ورنہ اس بیوقوف بیوی کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ اس کا سرتاج روٹھا ہوا ہے۔ تمہارا ناشتے بنانے کا موڈ ہے یا میں نکل جاؤں؟ کچھ دیر بعد وہ خفکی سے اس کے سر پر آ پہنچا۔ موبائل کان سے لگائے مقابل کو خاموشی سے سنتی وہ سٹ پٹا کر گھبرائی کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی تھی بنانے، وہ جلدی سے کہتی وہاں سے نکل کر بھاگی۔ ارشمان تو ارے ہی کہتے رہ گئے۔ وہ بغیر اس کے ناراض تاثرات دیکھے چلی گئی تھی، حالانکہ وہ تو اسے منہ دکھانے ہی آئے تھے۔ تم اب آ کر مان کرو پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں جانے لگے۔ ہاں کیا ہی بات ہے مما کی، ایمان نے پیچھے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ ارشمان نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ خشمگی نظروں سے گھورتے انہوں نے پوچھا تو وہ ایک دم سٹ پٹا کر خاموش ہوئی۔ جانتی نہیں اسی لیے تو پوچھا ہے، کیا بات ہے ماما کی؟ اس نے معصومیت سے بات کو سوال میں بدل دیا۔ ارشمان اپنی اولاد کو صرف دیکھتے رہ گئے۔ جاؤ جلدی تیار ہو جاؤ، معلوم ہے مجھے تمہاری ماں کی کیا بات ہے، الو بیوقوف ہے ایک نمبر کی۔ وہ جل بھن کر کہتے اندر چلے گئے۔ پیچھے اپنے باپ کی حالت پر وہ بمشکل اپنا کہا دبا کر وہاں سے نکلی، مبادا ماں کے بدلے اس کی ہی نہ کلاس لگ جائے۔ خاموش فضا کو چیرتی ہوئی کال کی آواز پورے روم میں گونجتی اسے جھنجھلا کر رکھ گئی۔ آ رہی ہوں، کتنی دفعہ کال کرو گی مصیبت؟ اس نے کال اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا اور غصے سے بولتی جوگرز کے تسمے باندھنے لگی۔ دوسری طرف وہ اس سے زیادہ غصے سے بھری ہوئی بیٹھی تھی، جو یہ 4 دن موبائل آف کیے بیٹھی تھی اور گھر کے باہر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ غصے سے چیخی کہ موبائل مائک آف ہونے کے باوجود چیخ پورے روم میں اسے گونجتی سنائی تھی۔ میرا موڈ نہیں تھا کسی سے ملنے کا، اور کچھ بخار بھی تھا، اسی لیے آرام کر رہی تھی۔ اس نے سرسری سا کہہ کر گلے میں مفلر سٹائل میں دوپٹہ پہنا اور بلوٹوتھ کان میں لگائے موبائل جینس کی پاکٹ میں رکھتی بیگ کندھے میں ڈال کر روم سے نکلی۔ دوسری طرف اسے دماغ کا تانا دیا گیا جو اس نے سر جھٹک کر اگنور کر دیا۔ موضوع پر آؤ نینا، اس نے اپنی دوست کو مخاطب کر کے کہا، جیسے باقی ساری باتیں فضول تھیں، اور دوسری طرح وہ بھی مٹھیاں بھینچ کر خاموش رہ گئی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے اس بدذوق بدروح جیسی دوست کو اپنا دوست بنایا تھا۔ تمہیں معلوم ہے محبت، کبھی کبھی تمہارا رویہ جو میرے ساتھ ہوتا ہے نا، اسے دیکھتے مجھے تمہارے شوہر پر ترس آنے لگتا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور محبت موبائل دور رکھ کر اپنا ناشتہ جلدی سے کرنے لگی۔ حیرت کی بات تھی، گھر سے 4 دن ہوئے تھے، ایک بھی کال نہیں آئی تھی۔ وہ سوچتی ساتھ ہی ناشتہ بھی کر رہی تھی۔ محبت تم زندہ ہو؟ وہ دوسری بار چیخی۔ نہیں، مر گئی۔ ہوش میں آتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دوسری طرف یقین نہیں کیا گیا۔ اگر یقین نہیں تو کسی شاعر کی شاعری پڑھ لو، ثبوت مل جائے گا۔ وہ شاعر بھی تیری طرح کا سائیکو ہوگا جو محبت جیسے پاک لفظ کو مرا ہوا کہے گا۔ خیر، دھماکے دار بات سن یار، جس کے لیے کال کی ہے۔ اچانک وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ سناؤ۔ ہمارے آفس میں نیا باس آیا ہے، اف، وہ پرجوش بتاتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کے اف پر محبت نے ناگواری سے موبائل کو دیکھا۔ تم کیوں آہیں بھر رہی ہو؟ یہ وہی ہے جو ایکسپائرڈ باس نے کہا تھا؟ نوالا روک کر اس نے استفسار کیا۔ نہیں یار، آہیں نہیں بھر رہی ہوں، پر لونڈا قسم سے بڑا وہ ہے۔ اس کا لہجہ بدلنے پر محبت کو سخت چڑ ہوئی۔ کون کہتا ہے لڑکیاں ٹھرکی نہیں ہوتی؟
اسے اپنی دوست کو دیکھتے یقین تھا وہ ضرور ہوتی ہیں، جس کا صرف ان کی قریبی دوستیں ہی جان پاتی ہیں۔ بکواس بند کر کے کام کی بات کرو، وہ غصے سے بھڑک کر بولی اور برتن اٹھا کر سنک میں رکھتے بیگ اٹھا کر وہاں سے جانے لگی۔ اس کے بھڑکنے پر دوسری طرف زوردار قہقہہ لگایا گیا۔ ہا ہا ہا، نہیں، وہ کوئی اور آیا ہے، کچھ عرصے کے لیے ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے ہماری کمپنی کے ساتھ۔ باس بڑے خوش تھے، وہ مزے سے بتا رہی تھی، پر اب محبت کو اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اچھا چلو نکل رہی ہوں گھر سے، وہیں آ کر دیکھتے ہیں انہیں، بائے۔ وہ موبائل بند کرنے لگی تھی کہ اس نے بیچ میں ٹوکا، خبردار اگر موبائل بند کیا تو۔ بہن کی بہن، بات تو سن لے پہلے، وہ بڑا کوئی تیز آدمی ہے، کب سے صرف غیر حاضر عوام کا پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ تم 4 دن غائب تھی، وہ 8 بار ریزن پوچھ چکا ہے، بلکہ تیری خیر ہی نہیں جانی، بس جلدی پہنچ، اب دفع ہو جا۔ اس نے کہتے خود ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ محبت سر جھٹکتی ہوئی دوسرے پورشن کے لاؤنج سے ہوتی ہوئی باہر آئی۔ وہ مگن اپنی سوچوں میں تھی، حسب عادت چہرے پر سنجیدہ تاثرات، گندمی رنگت، سیاہ پیٹھ تک آتے بالوں کی پونی ٹیل بنائے، سراہی دار گردن میں مفلر سٹائل، گلابی سکارف، دراز قد، خوبصورت نین نقوش کی مالک محبت اس وقت گلابی ٹکنوں کو چھوتی لانگ شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس تھی۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا، فائل منہ میں دباتے اس نے دونوں ہاتھوں سے بیگ میں سے چابی ٹٹولی، سر بھی قدرے بیگ پر جھکا ہوا تھا۔ دفعتاً سامنے آتے وجود سے ٹکراتے اس کی کراہ نکل گئی۔ جھلا کر اس نے سر اٹھایا تو مقابل کو پا کر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ اوہ سوری مسز ذوالفقار، میں کیس ڈھونڈ رہی تھی، آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے ایکسکیوز کرتے فکرمندی سے پوچھا۔ ارے نہیں ہنی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ تمہیں لگ گئی ہوگی چوٹ، انہوں نے خود فکرمندی سے کہا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں اور کہاں جا رہی تھیں؟ وہ آگے بڑھتے کار کا ڈور ان لاک کرتے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں بالکل، کل آ رہی تھی تم سے ملنے، پر تم نے اتنے بڑے حرفوں میں ڈو ناٹ ڈسٹرب لگایا تھا، پھر ہماری مجال نہیں ہوئی تمہیں ڈسٹرب کرنے کی، انہوں نے شکوے کے انداز میں ڈرتے ہوئے کہا۔ محبت ان کے انداز پر کہاں لگا اٹھی۔ نوازش، سب کو شکایت ہے میرے بورڈ سے، پر یہ نہیں ہٹے گا۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ کھپکی سے دیکھنے لگی اور پھر خود ہی ہنس پڑی۔ ابھی وہ اس سے طبیعت کے بابت دریافت ہی کر رہی تھی کہ اچانک وہاں سامان سے بھری ہوئی ٹرک نما ایک بڑی سی گاڑی داخل ہوئی۔ مسز ذوالفقار کے ساتھ محبت نے چونک کر دیکھا۔ گاڑی کو دیکھتے اس کی استفہامیہ نگاہیں ان پر ٹکی تھیں، جبکہ وہ مسکرا کر ساڑی کا پلو سنبھالتی گاڑی کے ڈرائیور کی سمت بڑھی۔ کوئی نئی شفٹنگ ہے؟ اس نے پیچھے سے پوچھا۔ اوہ ہاں ڈارلنگ، وہ تمہارے فلیٹ کا پورشن خالی ہے نا، وہاں ہی یہ نیو فیملی شفٹ ہو رہی ہے، انہوں نے پلٹتے ہوئے چہکتے انداز میں بتایا۔ محبت نے ابرو اچکایا۔ آر یو سیریس مسز ذوالفقار؟ آپ ان سے ملی ہیں؟ کون ہے وہ؟ اور فیملی میں کون کون رہتا ہے؟ میری شرٹ تو آپ کو یاد ہے نا؟ اس کے سوالات پر مسز ذوالفقار مسکراتی ہوئی اس کی سمت لپک آئیں۔ او مائی سویٹ ہارٹ، سب باتوں کا خیال رکھا ہوا ہے، بلکہ میں خود ملی ہوں ان سے۔ ایک خوبصورت کپل ہے، حسین و جمیل ینگ سا، اور ایک ان کا بیٹا بھی ہے، بالکل ٹرسٹڈ پرسن ہے، ڈونٹ وری، گھبراؤ نہیں، میں نے پوری جانچ پڑتال کی ہے۔ وہ اپنی سامنے والی مسز شہناز ہے نا، ان کے جان پہچان کے ہیں، پوری انکوائری کی ہے، ایسے تو اپنی بیٹی کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برت سکتی۔ تم جاؤ آفس، بے فکر ہو کر جاؤ، بہت اچھے لوگ ہیں، بلکہ تمہیں اس کی بیوی کمپنی بھی دے گی۔ وہ چاشنی لہجے میں سموئے اس کے ہاتھ تھام کر کہہ رہی تھی۔ محبت سامنے گاڑی میں سامان کو دیکھتی، انہیں دیکھ کر گہرا سانس بھرتی سر ہلا گئی۔ اگر آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو اچھے ہی ہوں گے، چلے میں چلتی ہوں، کافی لیٹ ہو گئی ہوں، پر آپ جانتی ہیں اس فلیٹ کا میں پورا کرایہ ادا کرتی ہوں، اگر مجھے فیملی ٹھیک نہ لگی تو آپ نکال دیں گی انہیں۔ از اٹ کلیئر؟ وہ مسکرا کر بولتی گاڑی میں بیٹھی، تبھی اچانک مسز ذوالفقار کو اپنا کام یاد آیا۔ یا ڈارلنگ، سب کلیئر، پر یہاں کچھ سائن کر دو، مجھے ایک میٹنگ ارینج کرنی ہے، کچھ سوسائٹی کے بابت ڈسکس کرنا ہے، تمہاری ہیلپ اور کچھ منظوری چاہیے۔ وہ جلدی سے بیگ سے پیپرز نکالتی ہوئی اس کے سامنے کرتی بولی۔ اف، ایک آپ کی روز کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی رہتی ہے مسز ذوالفقار، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہاں لگایا۔ ہنس لیں، پر اس بار میری طرف سے معذرت، آپ خود ہینڈل کر لیجیے گا، پیسوں کی ٹینشن مت لیجیے گا، وہ کوفت سے کہتی جلدی سے پین لے کر ان پر سائن کرتی ان کے حوالے کر گئی اور جان چھڑائی۔ اوکے ڈارلنگ، میں دیکھ لوں گی سب، سی یو۔ اس کا گال چھو کر وہ انگلیاں ہلاتی
पेपर्स बैग में डालकर लचकती मटकती हुई ड्राइवर की तरफ बढ़ गई। मोहब्बत उलझती उनकी खुशी से सफ़ेद दमकते चेहरे को देखकर कंधे उचकाती इग्निशन में चाबी घुमाते रिवर्स करती वहाँ से निकली। ये अचानक क्या हो रहा है? कुछ आ रहे तो कुछ जा रहे हैं। तेज़ ड्राइविंग करती वो बुड़बुड़ाई। ठीक ही तो थी, बॉस चला गया और उसकी जगह कोई और नैना के मुताबिक लौंडा आया है, और अब मिसेस जुल्फ़िकार ने उसे बिना बताए एक मिस कॉल दिए बगैर उन लोगों के साथ हामी भर भी ली थी। कम से कम एक बार उससे मिलवा तो लेती कि कैसी फैमिली है। खैर, आगे से वो कमज़ोर नहीं थी, सेल्फ प्रोटेक्शन जानती थी। शुक्र है तुम पहुंच गई खैरियत से। उसके लिफ्ट से निकलकर ऑफिस में कदम रखते ही सामने फाइल पकड़े अपने कैबिन में जाती नैना चहक कर लपकती उसके पास आई। इतना चहक क्यों रही हो, जैसे सालों बाद मिल रही हो। मोहब्बत उस पर एक घूरी डालकर अपने कैबिन में जाने लगी। तुम्हें मालूम ही नहीं यार कितना मिस किया है मैंने तुम्हें इतने दिनों से। वो उसके पीछे पीछे आती हुई रूठी रूठी बोली। अच्छा, अब मूड ठीक कर लो अपना। उसने कैबिन के सामने आते मुस्कुरा कर कहा, पर नजरें जब खुले कैबिन के डोर से अंदर अपनी चेयर पर बैठी उमैरा पर पड़ी, वो उलझ कर नैना को देखने लगी। ये मेरे कैबिन में कैसे, और कैबिन किसने अनलॉक किया? उसने उलझते हुए सवाल उठाया जो उसका हक था जानना। ओह हाय मोहब्बत, कैसी हो? बाय द वे, तुम आ गई इतनी जल्दी, तुम्हारी तो लीव थी ना। वो उसे देखते इतरा कर पास आई। तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? वो उसके सवालात को इग्नोर करती मकसद की बात पर आई। मोहब्बत मैं बताती हूँ। नैना ने उमैरा को नज़रअंदाज करते मोहब्बत के बाजू को थामा। अरे कोई बात नहीं नैनू, मैं बता देती हूँ ना। इसे वैसे भी कुछ देर में सब मालूम हो ही जाएगा। इससे अच्छा नहीं है जिनका मामला है वो ही सुलझा लें। वो उसकी बात काट कर अपने अजली नखरीले लहजे में गोया हुई। मोहब्बत ने कोप से तमाशा देखा। मोहब्बत, तुम्हारा नहीं मेरा कैबिन है ये। वो दरअसल बॉस ने ये कैबिन मेरे हवाले कर दिया। अब तुम्हारा आई डोंट नो, मैं भी तुम्हें निकाल रहे हूँ क्योंकि कैबिन तो सारे फुल हो चुके हैं। उसके बोलने का अंदाज़ काफ़ी लाड भरा था, जैसे घर में अभी फीडर पीती हो। यह सिर्फ नैना को ही लगता था। बहरहाल मुंह में ज़बान फंसा कर बोलने के अंदाज से उसे खांसी चिढ़ती, और अब उसकी दोस्त के सामने बालों की लट को उंगली पर घुमा कर बताती हुई वो उसे जहर से भी ज़्यादा जहरीली कुटनी लगी। बॉस की क्या मेहरबानी हुई, वो तो गधी, अब क्या कहें उसे। शुक्रिया, आप इतनी तकलीफ़ ना करें अपनी गज़ भर की ज़बान पर, मैं अभी ज़िंदा हूँ। मोहब्बत, तुम मेरे कैबिन में चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। नैना ने एक घूरी उस पर डालकर मोहब्बत का बाजू थामा। वो बुरा मनाए बगैर उसकी बात को एंजॉय करती हंसी। एक मिनट नैनू, ऐसे कैसे मेरा कैबिन किसी दूसरे के हवाले कर दिया? मैं यहाँ सेक्रेटरी की जॉब करती हूँ, ये मेरे ओहदे के लिहाज से कैबिन बॉस ने दिया था। वो गुस्से हैरत से कहती नैना से बाजू छुड़वा गई। हाँ, तुम भी कैसी बातें करती हो मोहब्बत। यहाँ लोग बदल जाते हैं, ये तो ओहदा है। हो सकता है बॉस तुम्हारी जगह मुझे देना चाहते हो। तमस्कुर उड़ाते उमैरा एकदम किलकिलाई। तुम्हारी जगह मुझे देना चाहते हैं? ओ बाजी, बिरयानी की प्लेट नहीं है जो उठाकर तुम्हें दे दें, पूरी की पूरी सीट है। जा बहन, पहले पढ़ ले। आता तो कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं है, आई बड़ी सेक्रेटरी बनने। ये मुंह और मसूर की ताल। नैना उसकी इतराई हुई लचक धचक देखती भड़क उठी। उसकी नकल उतारते हुए चबा चबा कर बोली, शट अप नैना, अपनी हद में रहो तुम। अपनी नकल उतारते उसे देखकर उमैरा तिल मिला कर चिल्लाई। चिल्लाओ मत, गला फट जाएगा बाजी। यू शट अप एंड डबल शट अप। शक्ल गोल करो अपनी, बड़ी आई ओहदा लेने वाली मच्छर की मुँह जैसी। वो उससे तेज़ आवाज़ में चिल्लाई। ज़बरदस्ती मोहब्बत के बाजू का दबोच कर वहाँ से घसीटती हुई अपने कैबिन में लेकर आई, पर तब तक अच्छे खासे लोग वहाँ जमा हो गए थे। उसके आखिरी जुमले पर कह कहे उबल उठे। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो यार, क्लियर तो करने दो। ऑफिस के रूल्स के मुताबिक मुझे निकालने या मैं नौकरी छोड़ूं तो 3 माह पहले आगाह करना पड़ता है। ऐसे कैसे मुझे निकाल सकते हैं? मोहब्बत कैबिन में आती अपना बैग पटक कर गुस्से से पागल होती हुई बोली। रिलैक्स यार, नहीं निकाल रहे, हो सकता है कहीं और बंदोबस्त करें। न्यू हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं, परेशान मत हो। ये लो पानी पियो। नैना ने उसे रिलैक्स करते जल्दी से पानी की बोतल उसे थमाई। ग्लास वॉल के उस पार चिल्लाती चीखती हुई उमैरा अब भड़क चुकी थी और सबको खींच खींच कर जाने क्या क्या बता रही थी। तमाशा उसका अरूज पर पहुंच चुका था और सबके सामने नैना को बुरा भला साबित करने में वो जुट गई थी। नैना का दिल कर रहा था बालों की चोटी से पकड़कर जिस पिंजरे पर इतरा रही है
उसी में पटक आए उसे। ओह गॉड, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब अचानक मेरे साथ हो क्या रहा है। पानी पीने के बाद उसने सर को थमा। अच्छा, अब उस फप्फे कुटनी की वजह से परेशान मत हो जाना। मुझे बताओ, तुम तो 3 माह की लीव पर थी आई थिंक, फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आई? खैरियत है? 6-7 दिन भी नहीं लगाए ठीक से। वो उसके मुकाबिल चेयर खींचती हुई बैठी। कुछ नहीं यार, बस दिल नहीं लगा वहाँ, इसीलिए वापस लौट आई, उसने बेजारियत से कहा। नैना ने शिकवा कुना नज़रों से उसे देखा। उसे मालूम था कुछ तो हुआ है, तभी तो ऐसे मुरझाई हुई है, जो सिर्फ उसकी आंखें ही पहचान सकती थी। पर वो रिलैक्स हो गई क्योंकि ऑफिस के बाद वो खुद ही महानूर से पूछ लेगी। चलो परेशान मत हो, आ ही रहे होंगे बॉस, तुम बात कर लेना उनसे, जब तक मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा। वो उसे दिलासा देती लैपटॉप के सामने जा बैठी। मोहब्बत ने खामोशी से सर हिला दिया। बाजुओं पर सर ठिकाए वो कैबिन के बाहर सामने अपने कैबिन में उमेरा को बैठे काम करते देखती रही। तुम उसकी तरफ मत देखो यार मोहब्बत, वो जानबूझकर ऐसा नखरा शो कर रही है, उसे मालूम है कि हम उसे देख रहे हैं, नैना ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मोहब्बत ने चौंक कर सर उठाते उसे देखा। हाँ, काली नज़रों से देखते सर अस्बात में हिलाया और मोबाइल निकालकर फेसबुक ऑन किए स्क्रोलिंग करने लगी। अल्लाह कीड़े डाले, देखो कैसे कैसे नखरे कर रही है। कुछ देर बाद वो खुद ही मचल कर चेयर से उछली। मोहब्बत ने चौंकते हुए हैरत से देखा तो वो टेबल पर टांग रखे बैठी काम कर रही थी। मुझे ये अव्वल नंबर की ठरकी औरत लगती है, सिर्फ तौकीर की तवज्जो खींचने के लिए यूं बंदरी की तरह टेबल चेयर पर उछल कूद कर रही है। उसने जल भुन कर बेचैनी से पहलू बदला। बस करो नैना, कुछ नहीं होता, करने दो उसे, तुम तो जानती हो ना तौकीर को। मोहब्बत ने उसे रिलैक्स रहने को कहा। वो दोनों वाकिफ़ थीं, उमेरा से पहले उन दोनों के साथ अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी, पर उसकी चीप हरकत, नैना के मोबाइल से उसके फियांसी तौकीर का नंबर निकाल कर उससे बात करना, फ्रैंक होना, दोस्ती के लिए उकसाना, मोहब्बत और नैना के सामने उसका दोगला रूप आया कर गया। उसकी इस चीप हरकत से वो दोनों चौकन्ना हो गई और उससे फ्रेंडशिप ख़त्म कर ली, बल्कि एक हद रख ली थी बातचीत की भी। ये तो शुक्र था कि तौकीर अच्छा लड़का था जिसने मोहब्बत और नैना से सारी बात डिस्कस करते उनको सब सच बता दिया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अब तक लुट चुकी होती। उमेरा उन लड़कियों में से थी जो पराया घर बर्बाद करके अपना बसाती हैं, और ऐसे लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना ही इंसान के लिए अच्छा होता है। वो भी उससे बातचीत ख़त्म कर चुकी थी और तौकीर ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। उमेरा को लगता था ये सब नैना को मालूम पड़ा और उसने तौकीर को ब्लॉक करने के लिए कहा था। वो बजाय शर्मिंदा होने की ढीठ होकर उनसे ही दुश्मनी पाल बैठी थी। पर टक्कर की नैना भी थी। मोहब्बत तो मुँह ही नहीं लगाती थी उसे, अलबत्ता नैना के साथ उसकी तू मैं रोज़ होती रहती थी, और नैना एक सुनकर 100 सुनाने वालों में से थी। मिस मोहब्बत, बॉस आपको ऑफिस में बुला रहे हैं, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो उनसे एक मुलाकात कर लें। पियून डोर नॉक करके सर अंदर डालता हुआ एहतराम से बोला, पर उसके अल्फाज पर जो मोहब्बत ने हैरत से देखा था उनमें तंज के तीर के असरात वाज़िया ज़ाहिर थे। वो सॉरी मिस, बॉस ने ही ऐसा पैगाम देने के लिए कहा था। मोहब्बत के तेवर देखते उसने गड़बड़ा कर अपनी सफाई दी। हाँ, कोई बात नहीं, आप जाएं, आ रही है मोहब्बत, नैना ने कह कहा लगाते हुए कहा। तुम किस खुशी में हंस रही हो, ये क्या चक्कर है? पियून के जाते ही मोहब्बत ने उसे झिड़का। अरे कोई नहीं यार, उनका अंदाज ही ऐसा है, समझ नहीं आता इंसान को कि वो नरमी से बात कर रहे हैं, तंज से या नसीहत दे रहे हैं। बट बहुत हैंडसम है, मुझे तो पसंद आए, बहुत काम से काम रखने वाले हैं, अच्छे इंसान लगते हैं। वो उसकी पूरी असीर हो चुकी थी जिसका मोहब्बत को अंदाज़ा हो रहा था। उसका बाद में देखेंगे, पहले मुझे इस बॉस साहब से 2-2 हाथ तो करने दो ज़रा, आया पड़ा मुझे कैबिन से निकालने वाला। वो अपना बैग कंधे पर डालती, फाइल उठाकर मोबाइल जीन्स की पॉकेट में रखती, कैबिन का डोर धकेल कर वहाँ से निकली। उसके वहाँ से गुजरते कितनों ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। कैसी हो मोहब्बत? सामने बैठी उम्मे लैला ने हाथ हिलाया। मैं ठीक, तुम सुनाओ? मुस्कुरा कर जवाब देते वो लिफ्ट में दाखिल हुई। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो उम्मे लैला? वो एकदम उसके पास आती हैरत से बोली। उसने गौर किया कि वो सिर्फ वहाँ बातें करने या काम से नहीं बल्कि अपना सामान समेत मौजूद थी। तुम्हें नहीं मालूम? वो फीकी हंसी के साथ बोली। ये कब आई थी, लीव पर थी? पास बैठी कुलीग ने कहा। ओह हाँ, याद आया। उसने याद आने पर अस्पात में सर हिलाया। वो काफ़ी मायूस थी उसे बताते हुए।
बस यार, हुआ यूँ कि सर को पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं, बस एक ही सेक्रेटरी काफ़ी है। अब पता नहीं तुम्हें भी कैबिन से निकाल दिया है, जाने वो कौन खुशनसीब होगी जिन्हें नवाब साहब सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज करेंगे। अफसरदा मगर जले भुने अंदाज में कहते वो अपने आंसू छुपाने की नामुमकिन कोशिश करने लगी। इसकी तो है कौन ये नवाब साहब? उम्मे लैला को रोते देखकर उसका खून खौल उठा। रिलैक्स यार, अभी तुम्हारा भी रोने का वक्त है, जाओ पूछ कर आओ। उम्मे लैला ने आंखें पूछते हुए कहा और साथ टिश्यू उठाकर उसे दिए। हाँ, वो क्या मुझे जॉब से हटाएगा? मैं खुद उसको उसकी औकात पर ला खड़ा करूंगी। मुट्ठियां भींचते हुए उसने तनफ्फुर से सोचा और उन पर एक नज़र डालते लिफ्ट में दाखिल हो गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? डोर नॉक करते उसने इजाज़त तलब की। आ जाए मैडम। अंदर से मैनेजर की आवाज़ आई। मोहब्बत डोर धकेल कर अंदर आ गई। सर कहाँ गए? खाली चेयर देखते उसने सामने फाइल्स देखते मैनेजर से इस्तफसार किया। आप बैठें, कुछ मिनट्स में पहुंचने वाले होंगे। मैनेजर ने मसरूफियत के बावजूद उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं बैठ तो जाऊंगी, पर जब वो पहुंचे नहीं तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलवाया गया है उनकी तरफ से? वो चेयर खिसका कर बैठती नागवारी से बोली। मैडम, हम क्या कह सकते हैं? सर ने ही अभी कॉल करके आपको बुलाने का कहा। मैं भी उन्हें इंतज़ार करना पसंद नहीं। माजरत ख्वाह नज़रों से देखते हुए उन्होंने कहा, इंतज़ार करना पसंद नहीं, मौसूफ को करवाना पसंद है। मोहब्बत ने खामोशी से उन्हें देखा। ये सवाल काबिल गौर था कि बॉस को कैसे मालूम मैं यहाँ आई हूँ आज ऑफिस। मैनेजर ने तो तवज्जो नहीं दी थी, पर मोहब्बत बारीक सी बातों पर भी काफ़ी गौर करने वाली लड़की थी। इस वक्त मैनेजर ने तो तवज्जो नहीं दी थी, पर मोहब्बत बारीक सी बातों पर भी काफ़ी गौर करने वाली लड़की थी। इस वक्त खामोशी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। ठीक कुछ मिनट्स में दफातन ऑफिस रूम के करीब ही भारी कदमों की चाप सुनाई दी। मोहब्बत ने एक गहरा सांस भरते हुए खुद को पुरसुकून किया। हालांकि वो गुस्से से भरी हुई बैठी थी, पर पहले जानना था उसके इरादे क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। भारी मगर दिलकश आवाज़ रूम की फिजाओं में गूंजी। मोहब्बत ने गर्दन नहीं घुमाई, महज मध्यम लहजे में जवाब देते एहतराम से खड़ी हुई। वालेकुम सलाम सर। मैनेजर ने आगे बढ़ते सारी फाइल्स का ढेर उसके चेयर के सामने टेबल पर रखा। बैठ जाओ, खड़े रहने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये नहीं, हर उसूल को सही से निभाया जाए, चाहे छुट्टी कैंसिल करवाने से लेकर लेने तक का हो। उसने आते ही मोहब्बत को निशाने में लिया। वो इस अचानक के हमले से हैरत ज़दा हो गई। जब कलोन की खुशबू से महकता हुआ वो उसके पास से गुजरता, बाजू पर रखा कोट चेयर की पुश्त पर डालते हुए सामने कुछ चीज़ों को तरतीब देने लगा। उसके मुकाबिल जब ब्लैक पैंट वाइट शर्ट में मलबूस वो लंबा चौड़ा 27-28 साल नौजवान बैठा, जिस पर नज़रें पड़ते ही पल के लिए वो भी मबहूत सी हो गई। उसके मगरूर नकूश, सफ़ेद और सुर्ख रंगत, उसके ब्राउन बालों का वो पफ स्टाइल, सभी तो उसके जैसा था। बैठ जाए आप भी। उसे मुसलसल साकिन खड़ा देखते उसने ज़रा सी ब्राउन आंखों को उठाकर उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखा। आप कौन? बहुत मुश्किल से उसने ये अल्फाज अदा किए, पर जैसे उसने खुद को ही सुनाने के लिए अदा किए हों। और जवाब वो क्या देती? उसने तो सामने वाले से सवाल किया था जिसने सुना भी था या नहीं, या सुनकर भी इग्नोर कर दिया था। मैडम आप बैठ जाएं। मैनेजर उसे मुसलसल खड़ा पाकर परेशान होता पास आया। मोहब्बत चौंक उठी। जी? उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। मैनेजर को उसकी हालत कुछ नासाज लगी। उसने मदद तलब नज़रों से अपने बॉस को देखा, जिसकी नज़रें फाइल पर थीं। मोहतरमा आप जाएं, जाकर आराम करें, आराम की ज़रूरत लग रही है आपको। वो उसे एक सरसरी नज़र डालता रूड लहजे में कहने लगा कि एहसासे तुहीन से वो होश में आती इस बात का अंदाज़ा लगा चुकी थी कि उसके जैसे मिलते जुलते बहुत चेहरे हो सकते हैं, पर वो कोई नहीं हो सकता। थैंक्स मशवरे के लिए, वो जता कर बोलती पानी का ग्लास जो मैनेजर उस तक लाया था इग्नोर करती हुई बैठ गई। मोहतरमा की रिकॉर्ड फाइल दें, उसने मैनेजर से कहा। ओके सर। वो फ़ौरन सर हिलाते हुए दूसरी फाइल्स की जानिब लपक गया, जबकि मोहब्बत खुद को मिसफिट ही फील कर रही थी। जब मेरी रिकॉर्ड फाइल पढ़नी थी तो मुझे बुलाने की ज़रूरत? उसे तो पहली नज़र में नहीं भाया था। अजीब एटीट्यूड था उसका। ओके तुम अब जाओ। वो फाइल लेते सपाट अंदाज में गोया हुआ और अपने सामने फाइल ओपन कर दी। मैनेजर सर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया और मोहब्बत हैरत खामोशी से उसके अंदाज देख रही थी।
कब से हैं यहाँ? बिलाखिर वो उसे मुखातिब करने लगा। इंटरव्यू लेना है। वो जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल करती बोली। वो कोई दब्बो बोसीदा एतमाद की लड़की नहीं थी। ज़िंदगी में इतना कुछ फेस किया था कि अब ऐसे लोगों को जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। उसके जवाब पर उसने लम्हे भर को अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा। उसकी नज़रें भी उसी पर टिकी हुई थीं। लम्हे का तसादुम हुआ सियाह और ब्राउन आंखों का। मोहब्बत को लगा वो मुतबस्सिम हुआ है, पर उसे नज़रों का धोखा लगा। वो नज़रें फेर गई। समझ सकती हैं आप, वो बोला। उसने सर हिला दिया। 4 साल हुए हैं। 4 साल में सिर्फ ये 7 छुट्टियाँ हैं। यह हकीकत काफ़ी हैरत अंगेज़ थी। जी बिल्कुल, वो सर हिला गई। सामने बैठे वजूद ने फिर लम्हे को उसे देखा, पर इस बार मोहब्बत उसे नहीं देख रही थी। नाम क्या है आपका? कुछ ताख़ीर के बाद फ़ाइल एक साइड रखते हुए उसने पूछा। वो हैरान थी। जब सारा रिकॉर्ड पढ़ कर बैठा है बायोडाटा समेत, तो फिर पूछने की क्या तुक बनती थी? अगर आपको नागवार ना गुजरे तो जल्दी जवाब दे सकती हैं। उसने उस तरह कहा कि वो सटपटा गई। साफ तंज था, पर वो तंज कह भी नहीं सकती थी। मुट्ठियाँ भींच गई। आपने पढ़ लिया है। मुझे पढ़ने के बजाय तारुफ सुनने में ठीक लगता है, मुकाबिल के लबो लहजे का मालूम पड़ जाता है। उसने वजह बताई। मोहब्बत खामोश रह गई। वो आगे बताते हुए सटपटा गई। कितना मुश्किल था अदा करना, और ज़्यादा मुश्किल तो उसके सामने इस वक्त हो गया था जब वो सामने अब चेयर की पुश्त से टेक लगाकर बड़ी फुर्सत से उसे देखने लगा था। नाम है पाक तराना नहीं, मुकम्मल कर लें। उसकी मुसलसल तंज मजाजी उसे गुस्से से सुर्ख कर गई। यही नाम है मेरा, वो तिनक कर बोली। ओह! वो हैरत का इजहार करता चेयर वापस खिसका कर टेबल के पास आया और पुश्त छोड़कर उसकी फ़ाइल में देखा। अगर आप माइंड ना करें तो मैं ते लगा दूँ। कुछ तौफीक के बाद उसने इजाज़त तलब की। मोहब्बत ने चौंक कर देखा। वो इजाज़त तलब नज़रों से उसे ही देख रहा था, पर जब वो उसका जुमला समझी तो सर से पाँव तक आग में भड़क उठी। शट अप! आपको कोई हक नहीं है ते लगाने का। मिस्टर बॉस होंगे अपनी जगह। उसे मौका चाहिए था। वो भड़क कर खड़ी होती उस पर चिल्लाई। तो अपना नाम पहले से मुहिब लिखवा देती मोहतरमा। मोहब्बत बनकर मोहब बताना कहाँ की शराफत है। हम कोई यहाँ के मुलाजिम है जो आपके नाम दुरुस्त करते भी रहे। वो भी नागवारियत से उसे देखता हुआ बोला। नाम मेरा है, मोहब्बत बताऊँ या मुहिब? आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? वो जानबूझकर बात को भड़का रही थी। रास्ता साफ है, अगर मुश्किल आए तो गार्ड आपको रास्ता दिखा देंगे। आपको इजाज़त है जाने की। वह नज़रों से उसे पीछे रोड की सिमत इशारा देने लगा। मोहब्बत हैरत गुस्से से पीछे देखने लगी। ओह, तो आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं? वो इस्तेज़ाया हंसी। समझ सकती हैं, वो लापरवाही से बोला। उसका अंदाज़ ही काफ़ी था भड़काने के लिए। नहीं जाऊंगी, क्या कर लेंगे? हरदर्मी से कहती वो जताकर उसके सामने चेयर पर बैठी और बैग गोद में दबोच लिया। उसे जाने क्या हुआ था कि वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी। पहले ही तो जॉब छोड़ रही थी। जब मौका दे रहा था तो उसे निकल जाना चाहिए था, पर वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। वो कोई उम्मे लैला नहीं थी जो उसके इशारों पर चले। भले वो बॉस था, पर वो भी तो अपनी जॉब ईमानदारी से कर रही थी। बिना वजह के क्यों निकाल रहा था उसे? नवाबजादा अपनी पावर दिखाने आया था उन्हें, पर जानता नहीं था वो अभी अपने नाम की एक ही थी, मोहब्बत। मैं बॉस हूँ आपका, वो जताकर पैंट पटकते हुए उससे बोला। तो भाड़ में जाएं। वो भी आतिश फिशा हो गई। आप भी साथ आएँ। वो कहाँ ऐसे मामले में पीछे रहने वाला था, बुड़बुड़ा कर रह गया। मोहब्बत चाह कर भी उसकी बकवास सुन नहीं सकी। सबको तो निकाल दिया उनकी जगह से मिस्टर, पर मुझे नहीं निकाल सकते, समझे आप? उसने उंगली दिखाकर उसको बावर करवाया। लब दांतों में दबाकर सामने वाला खामोशी से उसे देखने लगा। आर यू सीरियस कि मैं आपको नहीं निकाल सकता? उसे जैसे यकीन नहीं था, या मजाक बना रहा था उसकी बात का। उसकी नादानी की यकीन दहानी चाहता था। नहीं, आपके पास कोई वजह है मुझे निकालने की? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, एग्रीमेंट पढ़ लें। जॉब से निकालने और जाने से पहले 3 माह पहले इत्तला देनी पड़ती है। सो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, आप मुझे नहीं निकाल सकते, चाह कर भी। उसने तमस्कुर से मुस्कुराते हुए कहा। सामने वाला खामोशी से उसे देख रहा था। मोहब्बत को काफ़ी खुशी हुई, उसकी बोलती बंद हो गई थी। गुड, मुझे खुशी हुई कि आपको रूल्स एग्रीमेंट्स को फॉलो करना आता है। आपकी जगह वहाँ है।
وہ کہتا اسے دائیں طرف اشارہ دیتے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے لیلہ کو اس جگہ سے کیوں ہٹایا؟ سامنے لیلہ کی جگہ کو دیکھتے اس نے اس سے سوال اٹھایا۔ لہجہ کافی چپتا ہوا تھا۔ بھلا وہ اس کی جگہ کیسے لے سکتی تھی؟ یہ عہدہ تو پرسنل سیکرٹری کا تھا، تو وہ اچانک سیکرٹری کی جگہ سے تبدیل ہو کر پرسنل سیکرٹری کی جگہ پہ کیسے آ گئی؟ یہ آپ کا سر درد نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس نے سرد سپاٹ انداز میں نظریں اس سے ہٹا لی۔ محبت کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، سب کچھ جیسے بدل گیا تھا، یا اس سڑے ہوئے باس کو وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کیسا لگا پھر؟ گھر کے لیے روانہ ہوتی پارکنگ میں آتی نینا نے اس سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس لہجے ایٹیٹیوڈ کا ہی زور تھا بس۔ اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اب ایسا نہیں، کافی اچھا لگتا ہے اس کا رویہ، یہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا، ایسے سیدھا رکھتا ہے نا۔ اف، میں چاہتی ہوں جس کمپنی میں جوان باس آنر ہوں وہ سارے اس کے جیسے ایٹیٹیوڈ کے مالک ہوں۔ وہ اپنی پسندیدگی کا کھلم کھلا اظہار کر رہی تھی۔ ہاں یہ بات ہے، کافی اچھا ہے، صرف کچھ زیادہ ہی اصول پرست ہے۔ صبح ایک کال پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ نہ مجھے رشتے توڑنے والے پسند ہیں اور نہ ہی رولز۔ ساتھ چلتے توقیر نے تائید کی۔ محبت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کاش تم ایسے ہوتے، نینا نے مچل کر کہا۔ تو تمہیں کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ بے وقوف، تم میرے ہوتے۔ اس نے کندھے پر بیگ مارتے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ ہاں تو بیوی، تمہیں کیوں خوش فہمی ہو گئی؟ اس کے جیسا ہو کر تمہاری طرف دیکھتا، کہاں لگاتے توقیر نے کہتے ایک جست میں اس سے فاصلہ قائم کیا، مبادا وہ سر ہی نہ پاڑ دے۔ تم بندر، ہاتھ تو لگو میرے، پھر بتاتی ہوں تمہیں۔ تم کیوں خاموش ہو؟ توقیر کی گاڑی کو جاتے دیکھتی وہ اپنی گاڑی کے پاس آئی اور اسے مسلسل خاموش پا کر وہ بولی، کچھ نہیں یار، سارا وقت دیواروں کو تکتے بور ہو گئی ہوں۔ وہ بیزاریت سے بولی، کوئی نہیں، پہلا دن تھا، شاید ریسٹ دی ہوگی تمہیں، نینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب جان گئے تھے کہ محبت سے اس کی سیٹ نہیں چھینی گئی تھی، البتہ اس کی جگہ صرف چینج ہو گئی تھی، بلکہ عہدہ بھی بدل گیا تھا۔ خطاب وہی تھا، سیکرٹری کا۔ انہیں توقع بھی تھی جس طرح کی وہ با اعتماد لڑکی تھی، ایسے ہی اپنی جگہ ہڑپنے نہیں دے سکتی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں ابھی اور کیا تماشا ہے۔ وہ اپنے گھر آئے نئی شفٹنگ کا اشارہ دے رہی تھی۔ نینا سر ہلا گئی۔ محبت اسے نہیں بتا سکی تھی کہ اسے سب کچھ کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی ایک نظر ڈالنا بھی اسے عجیب کشمکش میں ڈال دیتا۔ جاتے ہوئے سر سے پیر تک اس کا دیکھنا بھی اسے ہلا گیا۔ مزید کمی تب نکلی جب وہ اب محترمہ کی بجائے محبت بولا تھا۔ وہ جس طرح کی دکھی آتما بیزار بدرو ہو کر اکھڑی ہوئی چلتی تھی کہ دیکھنا تو دور، باسی منہ سے فٹے منہ بھی آج تک کسی نے نہیں بولا تھا اسے، اور اس محترم کا یوں فرصت سے دیکھنا ٹھٹکانے والا تھا۔ پر وہ جانتا نہیں تھا کہ مقابل کون ہے، صرف نام ہی محبت تھا اس کا۔ کام سے اچھے اچھوں کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ وہ تو اسے دیکھنے میں ہی کوئی ٹھڑکی لگا تھا جس نے چن چن کر ڈھونڈی تھی، پر ہائے، بچہ دھوکہ کھا گیا تھا دکھی صورت سے۔ یا کچھ تو تھا یہاں، اسے کیسے معلوم تھا کہ آج میں آئی ہوں؟ کہیں مینیجر نے پہلے ہی تو نہیں بتا دیا اسے؟ پر اس کے نام کے ساتھ تے لگانے کی اجازت طلب کرنا کتنا فرینک ہو رہا تھا، یا تھا ہی ایسا؟ ہاں، نینا نے کہا تھا کہ معلوم ہی نہیں پڑے گا طنز ہے یا نصیحت یا نرمی۔ کافی الجھا ہوا شخص تھا، یا صرف اسے ہی الجھا رہا تھا؟ پر وہ کوئی ٹین ایجر نہیں تھی جو اس کے ہاتھوں میں آ جاتی۔ 26 سالہ جوان لڑکی یا عورت کہا جائے وہ تھی، ایسوں کو ہینڈل کرنا جانتی تھی۔ سوچوں میں اس نے کب سفر شروع کیا اور کب اختتام ہوا احساس ہی نہیں ہوا۔ احساس تو تب ہوا جب سوسائٹی میں داخل ہوتے اس نے گاڑی گیراج میں روکی۔ اب ایک اور نئی مخلوق کو فیس کرنا تھا۔ آفس کی سوچیں وہیں چھوڑ کر اب وہ ایک نئے نمونوں کو دیکھنے والی تھی جس کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دن ہی خراب چل رہے ہیں آج کل، پر سوچ لیا تھا ذرا سی گڑبڑ ہوئی تو 1 منٹ نہیں لگائے گی انہیں دفع کرنے میں۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of episode 1 of the novel عید سنگ محبت. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.